मोहब्बत तुमसे है, सेकंड लास्ट एपिसोड। रामेश, भाई क्या करते हो तुम? जानते हो कि कितनी मुश्किल से तैयार हुई थी मैं, लेकिन तुमने मेरे सारे बाल बिगाड़ दिए हैं। अलमास ड्रेसिंग के शीशे के सामने खड़ी अपने बालों को देखते बोली थी। उसका अंदाज ऐसा था कि गोया अभी ही रो देगी। हाँ, तो तुम्हें किसने कहा था कि इतना ऊंचा जूड़ा बनाओ? तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारे खुले बाल पसंद हैं। वो ड्रेसिंग के पास आकर इस तरह खड़ा हुआ था कि आईने में उन दोनों का अक्स वाज़िया नजर आ रहा था। इन उलझे बालों में भी बहुत हसीन लग रही हो, वो उसे छेड़ता हुआ बोला था। नहायत ही बुरे हो तुम, मैं नहीं कर रही तुमसे बात, भराए हुए लहजे में कहती अलमास दरवाजे की जानिब बढ़ी थी। आंसू किसी भी लम्हे बहने को तैयार थे। रामेश ने सरद से उसका हाथ थामा था। अच्छा सॉरी ना, तुम्हें पता है ना कि मेरा इस वक्त बाहर जाने का मूड नहीं हो रहा था, इसीलिए ये सब किया। वो अलमास के बिखरे बालों की जानिब इशारा करते बोला था। अब तुम नाराज़ हो तो मुझे तुम्हें मनाने की कोशिश तो करनी पड़ेगी ना, वो होले से बोला था। नहीं मानूंगी, वो हरदर्मी से बोली। मैं मना लूँगा अपने तरीके से। रामेश के लहजे पर एकदम अलमास का चेहरा सुर्ख हुआ था। कहाँ चली गई हो तुम अलमास? मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। अलमास की कब्र के करीब बैठा रामेश अलमास के ख्यालों में गुम था। जानती हो, मैंने निकाह कर लिया, लेकिन तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारे साथ बेवफाई कर रहा हूँ। वो होले से बोल रहा था कि एकदम किसी की सिसकियों की आवाज़ पर चौंका था। आहिस्ता से उठकर वो उस जानिब बढ़ा था जहाँ से आवाज़ आ रही थी। एक लड़की को कब्र के पास बैठा रोता देखकर वह हैरान हुआ था। तभी हवा चलने पर हमदा का दुपट्टा सिरका था। हमदा? उसके मुंह से सरगोशी की सूरत में नाम निकला था। शाम हो गई है और ये यहाँ क्या कर रही है? वो सोच ही सका था। कुछ सोचकर वो हमदा की जानिब जाने की बजाय वापस अलमास की कब्र की जानिब बढ़ा था और दुआ करने के बाद कब्रिस्तान से बाहर निकल गया। सुबह होते ही दरवाज़ा धड़ाधड़ बजने लगा था। हमदा की आंख एकदम खुली। बेसाख्ता घड़ी पर निगाह दौड़ाई तो देखा कि सुबह के 9 बज रहे थे। अब कौन आ गया सुबह सुबह? वो बुड़बुड़ाती उठी थी, तभी याद आया था कि आज मालिक मकान ने किराया लेने आना है। ओह नो, मैंने तो कोई बंदोबस्त ही नहीं किया। वो सोच के रह गई। तभी दरवाजे को दोबारा पीटा गया था। वो एक गहरा सांस लेकर दुपट्टा उठाती बाहर की जानिब बढ़ी। दरवाज़ा खोला तो मालूम हुआ कि उसका अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था। दरवाजे पर मालिक मकान ही आया था। देखो बीबी, मैं तुम्हें पहले ही बहुत वक्त दे चुका हूँ। अब या तो मेरा किराया दे दो या घर खाली कर दो, नहीं तो मैं लोगों को बुलवा कर तुम्हारा सामान बाहर फेंकवा दूंगा। वो तल्खी से बोला था। देखिए भाई, हमदा ने कुछ कहना चाहा था कि उस शख्स ने हाथ उठा के रोक दिया। कहने सुनने का वक्त गुजर चुका, अब तुम शराफत से यहाँ से निकल जाओ, वो तुर्शी से बोला था। कहने सुनने का वक्त गुजर चुका, अब तुम शराफत से यहाँ से निकल जाओ, वो तुर्शी से बोला था। हमदा को एकदम अपना आप बहुत बेबस महसूस हुआ। तभी वहाँ रामेश की गाड़ी आके रुकी थी। अपनी अज़ली मगरूराना चाल चलते वो गाड़ी से उतरा। क्या हो रहा है यहाँ? हमदा के घर के बाहर रुकता वो संजीदगी से बोला था। एक नज़र हमदा पर डाली थी जो किसी भी लम्हे रो देने को थी। तुम अंदर जाओ और अपना सामान पैक करो, हमदा की जानिब देख कर रामेश बोला था। और आपने जो बात करनी है मुझसे करें। वो मालिक मकान से मुखातिब हुआ। देखें, इस लड़की ने पिछले 2 माह से किराया नहीं दिया, मैं अब मज़ीद इसे वक्त नहीं दे सकता। मालिक मकान बिगड़ के बोला था। किराए की रकम दरियाफ्त करके रामेश चेक काट चुका था और उसके हाथ में पकड़ाया। कुछ देर यहीं इंतज़ार करो, अपने इस 2 कोड़ी के घर की चाबियाँ लेके जाना, वो तनफ्फुर से बोला था। और आप सब ने यहाँ जमघटा क्यों बनाया हुआ है? वो रोबदार लहजे में बोला। हम ना कहते थे कि इस लड़की का चाल चलन ठीक नहीं है? बाहर मौजूद एक शख्स ने होले से कहा था। जो बात करनी है मुंह पे करें, ये बुड़बुड़ क्यों कर रहे हैं? रामेश तेज़ लहजे में बोला था। देखो भाई, तुम अपनी माशूका को लो और यहाँ से निकलो, ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा, एक शख्स बुलंद आवाज़ में बोला था। रामेश ने मुट्ठियाँ भींची थी। मुझे भी इस गंदे और बदबूदार मोहल्ले में खड़ा होने का कोई शौक़ नहीं, और हमदा बीवी है मेरी। रामेश की बात पर सबको सांप सूंघ गया था। जाएं और अपने अपने काम करें, वो तल्खी से बोलकर घर के अंदर बढ़ा था। फ़ौरन अपना जो सामान रखना है पैक करो, अब यहाँ एक लम्हा नहीं रुकोगी तुम। हर दूसरे दिन कोई ना कोई तमाशा लगा होता है, तुमसे निकाह करके तो मैं मसाइल में फंस के रह गया हूँ। रामेश कमरे में दाखिल होता बेदारी से बोला था। उसे देखकर हमदा ने अपने आंसू फ़ौरन साफ़ किए थे। बैठी क्यों हो, उठो भी, मुझे और भी बहुत से काम है। हमदा को ऑर्डर देता वो खुद सोफे पे बैठ चुका था। क्या था जो 2 हर्फ तसल्ली के ही बोल देते। हमदा ने खड़े होते दुख से सोचा था। तुम भी किससे ये तवक्को कर रही हो? एक पत्थर दिल इंसान से जिसको दूसरों की कोई परवाह नहीं। सोचकर वो अलमारी की जानिब बढ़ी थी और अपने कपड़े निकालने लगी।
یہاں ذلت بھری زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ ان کے ساتھ چلی جاؤں، اور کچھ نہیں، 4 دیواری تو میسر ہوگی نا، دماغ نے کہا تھا۔ اب تم پر اتنے برے دن بھی نہیں آئے کہ محض 4 دیواری کے تحفظ کے لیے تم ایک ناپسندیدہ انسان کے ساتھ زندگی گزارو۔ دل نے دہائی دی تھی، مت بھولو کہ تمہارے مشکل وقت میں اس نے تم پہ احسان کیا ہے، تم احسان فراموش نہیں ہو۔ اپنے آپ کو ڈپٹ کر وہ بیگ نکالنے لگی تھی۔ 15 منٹ بعد وہ اپنا ضروری سامان پیک کر چکی تھی۔ باقی فرنیچر وغیرہ کو رہنے دو، اس کی ضرورت نہیں ہے، اور جا کر اپنا حلیہ درست کرو، یہ کیا فقیروں جیسے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ وہ اس کے ہلکے نیلے رنگ کے جوڑے کو دیکھتا بولا تھا، سنو حمدہ، تم میری بیوی کی حیثیت سے میرے گھر جا رہی ہو۔ اماں کو تمہارے کسی انداز سے پتہ نہیں لگنا چاہیے کہ ہماری شادی کن حالات میں ہوئی ہے۔ میں اپنی ماں کی خوشی چاہتا ہوں، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی تم سے نکاح کیا، صرف ان کی خاطر۔ تم میرے گھر جا تو رہی ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اپنی حیثیت کو کبھی فراموش مت کرنا، نہیں تو میں تمہارا جینا دو بھر کر دوں گا۔ میری مرضی کے بغیر اس گھر میں کوئی کام نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھنا، اور اگر تمہاری وجہ سے میری ماں کو کوئی تکلیف پہنچی تو یاد رکھنا کہ میں تمہارے ساتھ کوئی نرمی نہیں برتوں گا۔ وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ اس کی باتوں پر حمدہ کی آنکھیں بھر آئی تھیں، اپنی کم مائیگی کا احساس اسے شدت سے ہوا تھا۔ اس کے آنسو دیکھ کر رامش ایک دم نرم پڑا تھا۔ مجھے یہ رونے دھونے والی لڑکیاں سخت بری لگتی ہیں، جاؤ جا کے چینج کر کے آؤ، وہ رخ موڑے بول رہا تھا۔ حمدہ ایک شکوہ کنہ نظر اس پہ ڈالتی بیگ سے کپڑے نکالنے لگی۔ اپنے گھر کی دہلیز پار کرتے ہی ایک عجیب سی ویرانی اس کے اندر سرایت کر گئی تھی۔ جس گھر میں زندگی کے 22 سال گزارے ہوں، اسے اچانک دور جانے کا خیال ہی دل کو گرا گزر رہا تھا۔ لیکن زندگی اسی کا نام ہے، کبھی وہ ہمیں ہنساتی ہے تو کبھی رلاتی بھی ہے۔ بہت سے فیصلے اپنے دل پہ پتھر رکھ کر لینے پڑتے ہیں۔ گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی۔ رامش بالکل خاموش تھا، شاید اسے جو کہنا تھا وہ کہہ چکا تھا۔ حمدہ شیشے سے باہر نہ جانے کیا کھوج رہی تھی، شاید اپنے آنے والی زندگی کے متعلق سوچ رہی تھی۔ 20 منٹ بعد گاڑی ایک خوبصورت بنگلے کے سامنے رکی۔ حمدہ کی نگاہوں میں حیرانی اتری تھی، اتنا خوبصورت گھر اس نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ کیا فائدہ اتنے عالی شان گھر میں رہنے کا جب دل ہی مردہ ہو، وہ اپنی نظریں گیٹ پر ٹکائے سوچ رہی تھی۔ رامش کی گاڑی کو دیکھ کر گارڈ نے فوراً دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ جو ہی گاڑی اندر داخل ہوئی، کتوں کے بھونکنے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ جس گھر میں کتے موجود ہوں، اللہ کی رحمت وہاں داخل نہیں ہوتی۔ شمس صاحب کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اس نے ساتھ بیٹھے رامش کو کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس کی باتیں یاد آنے لگی۔ میرے معاملات میں دخل اندازی مت کرنا۔ وہ لب بھینچ کر رخ موڑ گئی۔ لون عبور کر کے گاڑی رک چکی تھی۔ رامش اسے اترنے کا اشارہ کر کے خود بھی باہر نکل چکا تھا۔ حمدہ بے دلی سے گاڑی سے نکلی اور اس کے پیچھے چلنے لگی۔ آس پاس موجود ملازمین بھی ایک انجان عورت کو اپنے صاحب کے ساتھ دیکھ کر حیران تھے۔ گھر میں داخل ہونے پر اسے یہ احساس ہوا تھا کہ گھر کسی محل سے کم نہ تھا۔ باہر سے جتنا خوبصورت دکھتا، اندر سے بھی اتنا ہی عالیشان تھا۔ 2 منزلہ بنا یہ گھر کسی کو بھی میسمرائز کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ رامش چلتا ہوا سمینہ بیگم کے کمرے کی جانب بڑھا۔ حمدہ بھی اپنے قدم گھسیٹتے اس کے پیچھے گئی۔ السلام علیکم امی، رامش کمرے میں داخل ہوتے بولا تھا۔ حمدہ دروازے پر ہی رک گئی۔ سمینہ بیگم جو صوفے پر بیٹھی کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھی، ایک دم چونکی تھی۔ وعلیکم السلام، آج اتنی جلدی کیسے واپسی ہو گئی؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ اور یہ لڑکی کون ہے؟ وہ حمدہ کو دیکھتے بولی تھی۔ رامش چلتا ہوا ان کے قریب گیا اور صوفے پہ بیٹھ گیا۔ نہ جانے وہ سمینہ بیگم کو کیا بتا رہا تھا، حمدہ کو صرف اس کے ہلتے ہوئے لب دکھائی دے رہے تھے۔ ادھر آؤ بیٹا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ سمینہ بیگم نرمی سے حمدہ سے مخاطب ہوئی تھی۔ آپ لوگ باتیں کریں، مجھے ہوٹل جانا ہے، وہ ایک نظر حمدہ پہ ڈالتے بولا تھا جو سمینہ بیگم کی جانب بڑھ رہی تھی، اور پھر انہیں خدا حافظ کہتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ آج رامش سر نے آپ سب ورکرز کے لیے بونس کا اعلان کیا ہے، کیونکہ ہمارے ہوٹل کی ریپوٹیشن دن بدن مزید اچھی ہو رہی ہے، صدیقی صاحب نے قطار میں کھڑی انتظامیہ سے کہا تھا۔ سبھی اس اچھی خبر پر مسکرا دیے تھے، رامش بھی وہیں موجود تھا۔ ہماری ترقی اور کامیابی صرف مسلسل محنت میں چھپی ہوتی ہے، آپ سب اپنے کام کو مزید بہتر کریں تاکہ آپ سب کو ایسے مواقع میسر آتے رہیں۔ وہ دھیمی مسکان چہرے پر سجائے بولا تھا۔ تبھی صدیقی صاحب کی نظر اسرا پہ پڑی تھی۔ ویسے اسرا تمہاری وہ دوست تھی نا حمدہ، کہاں گئی وہ؟ آفس سے لون بھی لیا ہوا تھا اس نے، کہیں بھاگ تو نہیں گئی؟ انہوں نے تنزیہ انداز میں پوچھا تھا۔ نہیں سر، اس کے ابو کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے نہیں آ رہی تھی، لیکن ابھی میں تھوڑی دیر پہلے اس کے گھر گئی تو تالا لگا ہوا تھا، شاید وہ کہیں باہر گئی ہوئی تھی۔ میں کل دوبارہ جاؤں گی، وہ جلد ہی دوبارہ جوائن کرے گی، اسرا نے کمزور سے لہجے میں کہا تھا، جس پر صدیقی صاحب نے ہنکارا بھرا۔ رامش کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدلے تھے۔ وہ آئیں یا نہ آئیں یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے صدیقی صاحب، میری ان سے بات ہو چکی ہے، بہتر ہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔
اپنی بے اختیاری میں کی گئی بات پر اگلے ہی لمحے وہ خود بھی پشیمان ہوا تھا۔ سب لوگ اسے حیرانی سے دیکھ رہے تھے کہ ان کا وہ باس جو کسی ملازم سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا، آج ایک ویٹریس کو ڈیفینڈ کر گیا۔ سوری سر، صدیقی صاحب نے پشیمانی سے کہا۔ آل آف یو بیک ٹو ورک، رامیش سنجیدگی سے بولا۔ چند ہی لمحات میں سب دوبارہ کام میں مصروف ہو چکے تھے۔ تو آخر تمہیں میری یاد آ ہی گئی، جواد کو کیبن میں داخل ہوتا دیکھ کر رامیش بولا۔ تم نے تو مڑ کر پوچھا ہی نہیں، تو میں نے سوچا کہ میں ہی بے غیرت بن کر تمہارا حال چال دریافت کر لوں۔ وہ تب کے بولا تھا۔ اپنی خوبیاں تم بخوبی جانتے ہو، رامیش مسکرا کے بولا۔ تم جیسا بدتمیز انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا، پاگل تھا میں جو یہاں آ گیا۔ جواد غصے سے بولتا باہر کی جانب رخ موڑ گیا۔ آ بیٹھ، عورتوں کی طرح بعد میں ناراض ہونا، رامیش نے اسے بلاتے کہا۔ بیٹھ بھی جا، چائے منگوا رہا ہوں، بول کر وہ انٹرکام پر چائے کا کہنے لگا۔ جواد منہ بنائے اس کے سامنے والی کرسی پہ جا بیٹھا۔ یار تو بلا وجہ ہی اتنا ناراض ہو رہا ہے، ایسا کون سا گناہ کر دیا میں نے؟ نکاح ہی تو کیا ہے۔ اس کے رویے پر رامیش ناگواری سے بولا۔ ایگزیکٹلی، میں بھی تمہیں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ نکاح کا رشتہ کوئی مذاق نہیں ہوتا کہ اپنے فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے جوڑا جائے۔ تم میرے دوست ہو، اسی لیے تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ دیکھو، کسی کے احساسات کے ساتھ کھیلنا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ اگر اسے کوئی مجبوری تھی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ اب کی بار جواد تحمل سے بولا تھا۔ تو تم کیا چاہ رہے ہو مجھ سے؟ کہ میں الماس کو بھلا کر اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤں؟ رامیش چڑ کے بولا تھا۔ ہاں، جواد نے سر ہلایا۔ اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں ایسا کروں گا؟ جب اس لڑکی کو میرے کیے گئے فیصلوں سے کوئی اعتراض نہیں ہے تو تجھے کیا مسئلہ ہے؟ رامیش بیزاری سے بولا۔ خیر، اس بحث کو بعد کے لیے بچا کے رکھ، یہ بتا کہ تیری شادی کب ہے؟ رامیش نے مسکرا کے بات بدلی۔ 2 ہفتے بعد، جواد نے سنجیدگی سے کہا۔ آؤں گا تم لوگوں کے گھر کارڈ دینے، تم نے تو مجھے بلانے کی توفیق ہی نہیں کی تھی، وہ تنزن بولا تھا۔ دیکھ، میں نے تجھے انوائٹ کیا تھا، تم خود ہی نہیں آئے تھے، رامیش نے فوراً جواب دیا۔ اتنے میں چائے آنے پر رامیش ویٹر کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ویٹر کی موجودگی میں جواد خاموش ہو گیا۔ البتہ ویٹر کے جانے کے بعد وہ رامیش کی کلاس لینے کا خوب ارادہ رکھتا تھا۔ حمدہ، اتنی خاموش کیوں ہو؟ سمینہ بیگم کی بات پر وہ ایک دم چونکی تھی۔ جی، اس نے جواب دیا تھا۔ تم سے ایک بات پوچھوں؟ ٹھیک ٹھاک بتانا مجھے۔ ٹھیک ٹھیک بتانا مجھے، انہوں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ جی پوچھیں۔ حمدہ سیدھی ہو کے بیٹھی۔ تم دونوں کی پسند کی شادی نہیں تھی نا؟ کیونکہ میں اپنے بیٹے کو جانتی ہوں، وہ کوئی بھی فیصلہ فوراً نہیں کرتا، لیکن تم سے یوں افراتفری میں شادی؟ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے اس نے بس تم سے مجھے دکھانے کے لیے نکاح کیا ہے، سمینہ بیگم سوچ کے بولی۔ ٹھیک لگتا ہے، حمدہ نے مختصراً کہا تھا۔ دیکھو بیٹا، شاید تمہیں لگے کہ میں اپنے بیٹے کی حمایت کر رہی ہوں، لیکن میرا مقصد بس تمہیں سمجھانا ہے۔ میری باتوں کا برا مت ماننا۔ ہاں، میں مانتی ہوں کہ رامیش تھوڑا مغرور ہے، لیکن وہ کسی کو بھی مشکل میں نہیں دیکھ سکتا۔ ٹھیک تو کہہ رہی ہیں آپ، میری مشکل کا کیا خوب حل نکالا تھا، حمدہ سوچ ہی سکی تھی۔ بس میں تم سے اتنا کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہ بہت بکھرا ہوا ہے، اور آپ کو عیاں ہونے سے بچانے کے لیے اس نے خود کو ایک خول میں بند کر لیا ہے۔ وہ میری تربیت ہے، اسی لیے ایک بات میں تمہیں گارنٹی سے کہہ دیتی ہوں کہ وہ تمہیں کبھی بے عزت نہیں کرے گا۔ شاید غصے میں آ کے کبھی کچھ کہہ بھی دے، لیکن کبھی کچھ ایسا نہیں کہے گا جس سے حالات سنگین صورتحال اختیار کر لیں۔ تم سمجھ رہی ہو نا؟ اور اس سے ڈرنا مت، اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ وہ لوگوں کو اپنے انڈر رکھنے کے لیے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے۔ بس تم اپنے آپ کو فیئر رکھنا، دیکھنا وہ خود تمہاری جانب چل کے آئے گا۔ تم دونوں نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر نکاح کیا ہے، اب اپنے رشتے کو ایک موقع بھی ضرور دو۔ وہ کہہ کے چپ ہو گئی تھی۔ حمدہ بھی سر ہلا کے رہ گئی تھی۔ میں رشیدہ کو کہتی ہوں کہ تمہیں گھر دکھا دے، مجھے ان جوڑوں کے درد نے کہیں کا نہیں چھوڑا، سمینہ بیگم اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ رشیدہ، ایک بات تو بتاؤ، کیا گھر میں صرف آنٹی پورا دن اکیلے ہی ہوتی ہیں؟ کیونکہ تمہارے صاحب تو آفس چلے جاتے ہیں۔ حمدہ نے دانستہ رامیش کا نام لینے سے گریز کیا تھا۔ اس وقت وہ کچن میں موجود کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھی تھی، جبکہ رشیدہ کام کر رہی تھی۔ جی چھوٹی بی بی، اسی لیے تو بیگم صاحبہ صاحب جی پر شادی کے لیے اتنا زور ڈال رہی تھی، وہ بھی تنہائی سے اکتا گئی تھی۔ ان کی ایک بیٹی بھی ہے، سمرہ بی بی، لیکن وہ اپنے شوہر کے ساتھ ولایت میں ہوتی ہیں، کبھی کبھار چکر لگا لیتی ہیں۔ رشیدہ سلاد بنانے کے ساتھ ساتھ اسے بتا رہی تھی۔ ویسے آپ کو پتہ ہے، جب بیگم صاحبہ نے بتایا کہ آپ چھوٹی بی بی ہو، قسم سے میں تو بہت حیران ہوئی تھی، کیونکہ صاحب کے انداز سے تو لگتا تھا کہ وہ کبھی بھی شادی نہیں کریں گے۔ پلیز تم مجھے یہ بی بی مت کہو، بہت عجیب لگ رہا ہے، حمدہ ہی کہہ لو، 1-2 سال ہی بڑی ہو مجھ سے۔ ویسے تم یہاں کام کیوں کرتی ہو؟ یا تمہاری شادی نہیں ہوئی؟ حمدہ کو تجسس ہوا تھا۔ اس کی بات پر رشیدہ ہنسی تھی۔ ہوئی ہے نا بی بی جی، 4 بچے ہیں میرے، اور میرا گھر والا صاحب جی کا ڈرائیور ہے۔
رشیدہ ہنس کے بولی تھی۔ اس کی بات پر حمدہ کا منہ او کی شیپ میں کھلا تھا۔ 4 بچے؟ پر تم تو اتنی عمر والی نہیں لگتی ہو۔ حمدہ حیرانی سے بولی۔ چھوڑیں بی بی جی، آپ نہیں سمجھیں گی۔ ویسے صاحب تو بڑے غصے والے ہیں، آپ کیسے گزارا کریں گی ان کے ساتھ؟ رشیدہ نے بات کا رخ بدلا۔ وہ غصے والے ہیں تو میں کیا کم ہوں؟ حمدہ نے بات کو مذاق میں اڑایا تھا۔ ویسے جی دار لگتی ہو آپ، ورنہ صاحب جی کے غصے سے تو سبھی ڈرتے ہیں۔ رشیدہ ہنس کے بولی تھی۔ مجھے تو نہ ڈراؤ۔ حمدہ بھی ہنسی تھی۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، اب جب پھنسی گئی ہوں تو ڈر کر کیا جینا، اس نے سوچا تھا۔ ویسے تمہارے صاحب جی کی پہلی بیوی کا انتقال کیسے ہوا تھا؟ حمدہ نے ذہن میں مچلتا سوال پوچھ لیا تھا۔ کسی کو بھی صحیح سے نہیں پتا چھوٹی بیوی، صاحب اور وہ گھومنے کے لیے گھر سے گئے تھے اور پھر وہ واپس نہ آ سکی، پر کہتے ہیں کہ انہیں گولی لگی تھی اور صاحب بھی رو رہے تھے کہ میری وجہ سے سب ہوا۔ رشیدہ نے مگن انداز میں بتایا۔ گولی کیسے لگ گئی؟ حمدہ نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں بی بی جی، گولی۔ حمدہ کسی سوچ میں گم ہو چکی تھی۔ سمرہ کو میں نے کال کی تھی لیکن اس نے اٹینڈ نہیں کی، شاید مصروف ہوگی، کھانا کھاتی سمینہ بیگم نے کہا۔ جی مجھے بھی کہہ رہی تھی کہ ازلان بہت ضدی ہو گیا ہے، کھانا کھاتے رامش نے کہا۔ حمدہ خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ تم تکلف مت کرو حمدہ، آرام سے کھانا کھاؤ، سمینہ بیگم اسے پلیٹ میں چمچ چلاتا دیکھ کے بولی تھی۔ جی، وہ ایک دم چونکی تھی اور پھر کھانا کھانے لگی۔ میں کمرے میں جا رہا ہوں، ہوٹل کا کچھ کام رہتا ہے، رامش کھڑا ہوتا بولا۔ کھانا تو ٹھیک سے کھا لیتے، سمینہ بیگم نے کہا۔ کھا لیا ہے، وہ مسکرا کر کہتا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ تم تو ٹھیک سے کھاؤ، سمینہ بیگم نے حمدہ سے کہا۔ ویسے میں تمہیں خود اس کے کمرے تک چھوڑ آتی، لیکن ان جوڑوں کے درد کی وجہ سے میں سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی، تو تمہیں رشیدہ چھوڑ آئے گی، سمینہ بیگم نے لاٹھی کے سہارے کھڑے ہوتے کہا۔ جی ٹھیک ہے آنٹی، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ رامش مجھے امی کہتا ہے، تو اگر تم بھی مجھے امی کہو تو مجھے اچھا لگے گا، انہوں نے مسکرا کے کہا۔ جی، حمدہ بھی مسکرائی تھی۔ یہ تو اتنی اچھی ہیں، لیکن پتہ نہیں رامش صاحب کس پہ چلے گئے ہیں، وہ سوچ ہی سکی تھی۔ رشیدہ کہاں چلی گئی ہو؟ لاؤنج میں کھڑے ہو کر وہ رشیدہ کو آوازیں دینے لگی تھی۔ جاؤ حمدہ کو اوپر چھوڑ آؤ۔ اس کے آنے پر سمینہ بیگم بولی تھی۔ جی چلیں بی بی جی، وہ حمدہ کی جانب بڑھی۔ حمدہ اپنی انگلیوں کو مروڑتے اوپر بڑھ گئی تھی۔ رشیدہ نے ہی دروازہ نوک کیا تھا اور اسے اندر کر کے خود واپس چلی گئی۔ آ جاؤ اندر، اس گھر میں رشیدہ امی کی سب سے بڑی جاسوس ہے، پل پل کی خبر دے گی انہیں۔ رامش جو بظاہر تو لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا، لیکن حمدہ کو دروازے پر ہی کھڑا پا کر فوراً بولا تھا، اور دروازہ بھی بند کر دو۔ وہ مڑ کر حمدہ کو دیکھتے بولا، جو اس طرح بھی انداز میں اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اب کیا انویٹیشن دینا پڑے گا؟ اس کو سوچوں میں گم پا کر رامش ذرا اونچی آواز میں بولا تھا۔ آپ آرام سے بات کریں، آ ہی رہی تھی میں۔ سمینہ بیگم کی باتوں کو ذہن میں رکھتے وہ آہستہ سے بول کے اندر آ گئی تھی۔ رامش نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کہا پہلے تو آواز نہیں نکلتی تھی، اور اب کانفیڈنس چیک کرو۔ رامش سوچ ہی سکا تھا۔ حمدہ چلتی ہوئی آئی تھی اور بیڈ کے کنارے پہ ٹک گئی اور کن اکھیوں سے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ بیڈ کے بالکل سامنے دیوار پر الماس کی انلارج تصویر لگی ہوئی تھی۔ کمرے میں 2 اور جگہ پہ اس کی تصویریں لگی تھیں۔ زندہ لوگوں کی تو پرواہ کرتے نہیں، مرے ہوئے لوگوں کو دل میں بسائے بیٹھے ہیں، اس نے تلخی سے سوچا۔ پھر رامش کی طرف نگاہ دوڑائی، جو ایزی چیئر پہ بیٹھا مزے سے لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا۔ کمرے میں بہت سی کتابیں دیکھ کر وہ بدمزہ ہوئی۔ اتنی کتابیں کون پڑھے، اس نے بیزاری سے سوچا۔ اگر تم سونا چاہتی ہو تو سو جاؤ، میں اسٹڈی میں چلا جاتا ہوں، رامش سنجیدگی سے بولا۔ حمدہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رامش لائٹ آف کرتا اپنی کام کی چیزیں اٹھا کے اسٹڈی کی جانب بڑھ گیا۔ بڑے آئے میرے ہمدرد، اس نے سوچا۔ پھر سوچوں کو جھٹکتی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے امی؟ پہلے تو وہ شادی کو مان ہی نہیں رہا تھا اور اب اچانک ہی کسی لڑکی کو اٹھا کے لے آیا، حیرت ہے۔ سمرہ حیرانی سے بولی۔ ہاں، پہلے مجھے بھی بہت حیرت ہوئی تھی، لیکن لڑکی اچھے گھر کی لگتی ہے، سمینہ بیگم نے فون کان سے لگائے کہا۔ ارے امی، اچھے گھر کی ہوتی تو کیا یوں ہی منہ اٹھا کے گھر آ جاتی؟ سمرہ طنزیہ انداز میں بولی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو تم سمرہ؟ اس لڑکی کے والد کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے اور اسی لیے نکاح سادگی سے ہوا، سمینہ بیگم نے ذرا ناراضگی سے کہا تھا۔ انہیں اپنی بیٹی کی یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ اچھا امی ناراض کیوں ہو رہی ہیں؟ میں نے تو بس ایک بات کی تھی۔ اچھا بتائیں کہ وہ لڑکی کیا نام تھا اس کا؟ ہاں حمدہ۔ بتائیں کہ وہ دکھنے میں کیسی ہے اور خاندان کیسا ہے؟ سمرہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ خاندان وغیرہ کا مجھے نہیں پتا، ہاں دکھنے میں بہت خوبصورت ہے، سادہ سی ہے، مجھے تو اس میں کوئی چلاکی نظر نہیں آئی۔ رامش کا انتخاب لاجواب ہے، سمینہ بیگم نے کہا۔ اچھا امی، کچھ تصاویر ہی بنا کے بھیج دیں، مجھے شوق ہو رہا ہے اسے دیکھنے کا۔ ابھی تو میں نے اسے کمرے میں بھیج دیا ہے، پورا دن میرے پاس ہی بیٹھی رہی تھی، کل بنا کے بھیج دوں گی۔ اور ولیمے کا کیا سوچا آپ نے؟ شادی تو افراتفری میں ہو گئی، لیکن اسے خاندان میں انٹروڈیوس تو کروانا ہے نا، سمرہ بولی تھی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، میں کل رامش سے بات کرتی ہوں۔
और तुम भी कोशिश करो कि ज़रा जल्दी से आ जाओ। समीना बेगम उठकर बेड की जानिब बढ़ती बोली। मैं वकास से पूछकर कंफर्म बताती हूँ आपको, और कल याद से तस्वीरें भेज दीजिएगा। समरा ने याद दिलाया। हाँ ठीक है, अब मैं सोने लगी हूँ, अल्लाह हाफिज़। जी ठीक है, अजलान भी तंग कर रहा है, अल्लाह हाफिज़, उसने मुस्कुरा के कहते फ़ोन बंद कर दिया। गुड मॉर्निंग अम्मी। रामेश होटल जाने से पहले समीना बेगम के कमरे में दाखिल होता बोला। जीते रहो। उन्होंने हाथ में पकड़ी तस्बीह एक जानिब रखते कहा। हमदा जाग गई क्या? उन्होंने सवाल किया। जी उठ गई है, आती ही होगी। रामेश बेड पे उनके सामने बैठते बोला। अच्छा, वैसे मैं तुमसे एक बात भी करना चाह रही थी। तुम लोगों का निकाह तो हो गया है, अब मैं चाह रही हूँ कि वलीमा भी धूमधाम से करूँ ताकि सबको पता चले तुम्हारी शादी का। वो मुस्कुरा के बोली। अम्मी, इन सब खुराफात की कोई ज़रूरत नहीं। उसने हत्तुल अमकान अपने लहजे को नॉर्मल रखा था। वलीमा सुन्नत है, कोई खुराफात नहीं। समीना बेगम ने सख्ती से कहा। सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस ये कह रहा था कि इस सब की ज़रूरत नहीं है। वो गड़बड़ाया था। क्यों भला? उनको रामेश की अजीब मंतक समझ नहीं आई थी। अब कैसे बताऊँ, नहीं चाहता मैं पूरी दुनिया में मेरी बीवी के नाम से मशहूर हो। जिस काम के लिए लाया हूँ वही करे ना, बिला वजह सर पे चढ़ रही है। उसने सोचा। देखिए अम्मी, समरा आपा को आने दें, फिर देखते हैं इस मामले को। वो खड़ा होता बोला। तभी हमदा ने दरवाजे पर दस्तक दी। अरे बेटा, दस्तक क्यों दे रही हो, आ जाओ, उन्होंने शफकत से कहा। हमदा झिझकती हुई अंदर आ गई। अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे एक काम था। उन्हें कुछ याद आया था। जी, हमदा आहिस्ता से बोली। इधर आओ और रामेश के बराबर में खड़ी हो जाओ, उन्होंने कहा, और फिर साइड दराज से कुछ ढूंढने लगी थी। हमदा नासमझी से उन्हें देखने लगी। अरे आ जाओ, उन्होंने दोबारा कहा और दराज से मोबाइल निकाला। हमदा चलती हुई आई थी और रामेश के बराबर खड़ी हो गई। कल समरा ने कहा था कि तुम्हारी तस्वीरें भेजूं, इसीलिए इकट्ठा खड़ा किया है, उन्होंने कैमरा ऑन करते कहा। जैसे समरा आपी मुझे पहली दफ़ा देखने लगी हैं, रामेश बुड़बुड़ाया था। अरे साथ खड़े हो ना। हमदा ज़रा करीब हो रामेश के, उन्होंने तस्वीर लेते मगन अंदाज में कहा था। हमदा सटपटाई थी और एक कदम साथ हुई। माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए। वो मोबाइल पर भेजी गई तस्वीरें देखते हुए बोली थी। हो क्या आपका? मैं होटल जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़, वो संजीदगी से कहता कमरे से बाहर निकल गया। रशीदा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि घर में स्विमिंग पूल भी है? हमदा पूल के किनारे खड़ी होती पुरजोश अंदाज में बोली थी। अरे बीबी जी, पहले ध्यान ही नहीं रहा। रामेश साहब और बड़ी बेगम साहिबा भी यहाँ नहीं आते, क्योंकि ये घर के बिल्कुल किनारे पर है और मुलाजिम भी बस सुबह के टाइम ही सफाई करके जाता है। किसी का आना जाना नहीं है इस जगह पे, रशीदा ने तफसील से बताया। लेकिन ये जगह काफ़ी पुरसकून है, अजीब सा सकूत है यहाँ। हमदा पानी को बगौर तकते बोली थी। अरे बीबी, सिर्फ सकूत नहीं, भूत भूत भी हो सकते हैं। रशीदा हंसी थी। भूत भूत कुछ नहीं होते, बस लोगों ने बातें बनाई हुई हैं। हमदा मुड़ के उसे देखती बोली। चले फिर आप बैठे यहाँ, मैं ज़रा काम देख लूँ, वो कह के वापस चलती थी। वैसे कितनी हैरानी की बात है ना, यहाँ कोई आकर बैठता ही नहीं, उसने सोचा था। बीबी साहब जी तो बस अपने कमरे से बेगम साहिबा के कमरे तक जाते हैं, या फिर होटल, या कभी अपने एक दोस्त के घर, कभी किसी तीसरी जगह। मैंने उनको जाते नहीं देखा। सुबह रशीदा की कही गई बात उसे याद आई थी। आदम बेजार लगते हैं मुझे तो। अल्लाह देखिए, मैं इसे आपका फ़ैसला समझ के कबूल कर चुकी हूँ। अब मेरे दिल में हिम्मत भी डाल दें कि मैं इस रिश्ते को निभा सकूँ। उसने दिल में दुआ की थी। अम्मी, क्या आपने मुझे जो तस्वीरें भेजी हैं वो वाकई रामेश की बीवी की हैं? फ़ोन पर समरा ने संजीदा से पूछा था। हाँ, लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? समीना बेगम ने हैरानी से पूछा। ओ गॉड अम्मी, आपको क्या कोई बुराई नज़र नहीं आई उन तस्वीर में? पहले तो मैं रामेश से पूछती हूँ कि उसे पूरी दुनिया में एक यही लड़की मिली थी। समरा ने ज़रा तेज़ी से कहा था। मतलब क्या है तुम्हारा, क्या बुराई है उस लड़की में? समीना बेगम ने ज़रा गुस्से से पूछा। अम्मी, आपको क्या कहूँ अब, आपने उस लड़की का हुलिया देखा था? कहीं से भी वो आपको रामेश के काबिल लग रही है? क्या हो क्या है आपको? चलो शक्ल सूरत तो काबिल कबूल है, लेकिन आपने उसके कपड़े देखे? उसे तो पहनने ओढ़ने का भी सेंस नहीं है। 1.5 गज का तो दुपट्टा लपेटा था उसने। अब भला आप और रामेश से क्या पर्दा? और उसके कपड़ों की हालत से क्या आपको वो हमारे ख़ानदान की बहू लग रही थी? चेहरे पर ज़रा सा भी मेकअप नहीं था। वो तो कहीं से भी एक दिन की दुल्हन नहीं लग रही थी, बल्कि रामेश के बराबर में खड़ी उसकी मुलाजमा लग रही थी। ज़रा आप एक दफ़ा उन तस्वीरों को दोबारा गौर से देखिएगा, समरा ने तुर्शी से कहा। रामेश आपको बेवकूफ़ बना रहा है। फ़िलहाल तो वो मेरी कॉल नहीं रिसीव कर रहा, करे तो फिर मैं उसकी खबर लेती हूँ। क्या मजाक है ये? समरा तपी हुई थी। समीना बेगम बस उसकी बातों पर गौर कर रही थी। समरा तुम फ़ोन रखो, मैं बाद में बात करती हूँ, समीना बेगम बोली थी। कुछ देर बाद वो रामेश का नंबर डायल कर रही थी। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है रामेश, आज ज़रा जल्दी घर आ जाना। अपनी बात कह के वो फ़ोन बंद कर चुकी थी। दूसरी जानिब होटल में बैठा रामेश उनकी बात पर उलझ गया था। अम्मी, मैं आ जाऊँ? समीना बेगम के फ़ोन रखने के कुछ ही टाइम बाद हमदा ने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी थी। हाँ आ जाओ, मुझे तुमसे भी कुछ बात करनी है।
समीना बेगम अपनी ऐनक ठीक करते बोली थी। जी। हमदा उनके पास आके बैठ गई। पहले तुम बता दो कि क्या कहने आई थी, समीना बेगम मुस्कुरा के बोली थी। वो मैं, आप बुरा मत मानिएगा, हमदा हिचकिचाई थी। तुम खुल के कहो, समीना बेगम ने कहा। अम्मी, दरअसल मैं कहना चाह रही थी कि नीचे गेट के पास 3 कुत्ते बंधे हुए हैं, आप प्लीज़ उन्हें हटवा दें, क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ा था कि कुत्तों को घर में रखने से रहमत के फरिश्ते दूर हो जाते हैं। हमदा आहिस्ता से बोली। ठीक कह रही हो, मैं चौकीदार से कह के उन्हें अटवा दूंगी। समीना बेगम ने सोच के कहा। वैसे तुम्हें अगर कोई भी काम करना हो तो मुझसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, ये घर तुम्हारा भी है। सुनो हमदा, मुझे तुमसे एक बात करनी है, उन्होंने कुछ तोक़ुफ़ करके कहा। जी कहें अम्मी, हमदा मुस्कुरा के बोली थी। बेटा, तुम्हारी शादी जिन हालात में हुई है ये बात तो सिर्फ हम घर वाले ही जानते हैं ना, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि किसी को भी बातें बनाने का मौका मिले। शादी ब्याह जैसी बातें कहाँ छुपी रहती हैं, और छुपाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अक्सर रामिश की खाला और चच्ची आती जाती रहती हैं। अब देखो, अगर वो तुम्हारा हाल देखेंगी तो उन्हें बातें बनाने का मौका मिलेगा। तुम समझ रही हो ना, समीना बेगम ने उसे बगौर तकते कहा था। मेरा मकसद तुम्हारी दिल आज़ारी नहीं है, मैं बस चाह रही हूँ कि तुम तैयार होकर रहा करो जैसे तमाम लड़कियाँ रहती हैं। वैसे भी अभी तो तुम पर कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। बात पे तो चलो समझ आती है कि बच्चों के पीछे लग कर बनाओ सिंगार का वक्त कम मिलता है। वो आहिस्ता आहिस्ता कह रही थी। अम्मी ब्रेक लगाएं, इतनी स्पीड, हमदा सोच के रह गई थी। मैंने रामिश से कह दिया है आज वो जल्दी आ जाएगा तो तुम्हें बाहर ले जाएगा। अपने लिए शॉपिंग वगैरह कर लेना, पार्लर का भी चक्कर लगा लेना, और देखो बेटा खुश रहा करो, यही तो दिन होते हैं मौज मस्ती के। रामिश से भी कहना कि तुम्हें कहीं घुमाने ले जाए, समीना बेगम बोल रही थी। अल्लाह अम्मी, आपका बेटा मुझे देखना पसंद नहीं करता और आप मुझे घूमने के मशवरे दे रही हैं। वैसे मैं अगर ये बात उनसे कहूँ तो कैसे तासुरात होंगे उनके, वो सोच कर मुस्कुराई थी। और पता है, जब शौहर बीवी को तैयार देखता है तो उसके दिन की आधी थकन दूर हो जाती है। वैसे भी हमारे दीन में भी हुक्म है कि शौहर के लिए बनाव सिंगार किया जाए। अम्मी, उन्हें तो मेरी तरफ देखना ही पसंद नहीं है, तो उन्हें फ़र्क क्या खाक पड़ेगा, उसने तनकी से सोचा था। अब जाकर अच्छा सा तैयार हो जाओ, रामिश आने वाला होगा और इन कुत्तों को भी मैं हटवा दूंगी, उन्होंने मुस्कुरा के कहा था। जी अम्मी, हमदा आहिस्ता से कहती उठ खड़ी हुई। उफ, अब इन जैसे खड़ूस इंसान के लिए ये सब भी करना पड़ेगा। उसने वार्डरोब से अपना रेड सूट निकालते सोचा। आज ही उसने अपने सारे कपड़े रामिश के वार्डरोब और बाकी सामान रामिश की ही अलमारी में सेट किया था। चेंज करने के बाद वो ड्रेसिंग के सामने आई, बालों में कंघी करके ढीली सी चुटियाँ बना ली और हल्का हल्का मेकअप किया। दुपट्टे को चादर की तरह खोल कर लेने की बजाय गले में डालकर एक तरफ से सर पर डाल लिया। अब तो खुश हो ही जाएंगी, वो समीना बेगम के बारे में सोचते बोली। छोटी बीबी, नीचे साहब जी आपको बुला रहे हैं, रशीदा ने आके कहा। अपनी तैयारी पर एक फाइनल निगाह डाल के वो नीचे बढ़ी। समीना बेगम और रामिश नीचे लाउंज में ही मौजूद थे और उसे रामिश के चेहरे के तासुरात बड़े खतरनाक लगे थे। अब इन्हें क्या हुआ है, वो सीढ़ियाँ उतरते सोचने लगी। चलो बेटा, रामिश से मैंने कह दिया है, तुम दोनों आराम से शॉपिंग पे जाओ। उसके करीब पहुँचते ही समीना बेगम ने कहा। रामिश तेज़ नज़रों से उसे घूर रहा था। चले, रामिश तंजिया लहजे में बोला। हमदा समीना बेगम को खुदा हाफिज़ कहते गेट की जानिब बढ़ी। रामिश भी पीछे ही गया था। तुम अम्मी को मेरे खिलाफ क्या पट्टियाँ पढ़ाती रही हो, और अगर शॉपिंग पर जाना ही था तो मुझे कह देती, अम्मी से डांट पड़वाने की क्या ज़रूरत थी। वो ज़रा गुस्से से बोला था। मैंने कुछ नहीं कहा अम्मी को, उन्होंने ही मुझे कहा कि शॉपिंग पे जाओ। हमदा एकदम रुक कर बोली थी। तुम्हारी वजह से मुझे आधे घंटे का लेक्चर सुनना पड़ा कि मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। लो भला, जैसे मेरे पास और कोई काम नहीं है। वो बुड़बुड़ाता हुआ गाड़ी की जानिब बढ़ा। ये तुम डॉग्स को कहाँ लेके जा रहे हो? एकदम रुक कर वो चौकीदार से मुखातिब हुआ था। अलबत्ता हमदा गाड़ी में बैठ गई थी। वो बड़ी बेगम साहिबा ने कहा है कि इन्हें वहीं छोड़ आऊँ जहाँ से लाए थे, चौकीदार बोला था। हमदा के कान भी उन्हीं की जानिब थे। तो फिर जाओ छोड़ आओ, गुस्से से कहता वो ड्राइविंग सीट पे बैठा था। पता नहीं अम्मी को भी इतने सालों बाद क्या सूझी। वो जांचती निगाहों से हमदा को देखते बोला। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, हमदा फ़ौरन बोली थी। तो मैंने कब कहा है कि तुम्हें कुछ पता है? सर्द लहजे में कहता वो गाड़ी स्टार्ट करने लगा। ये अलमारी को किसने छेड़ा है? मेरी चीज़ें कहाँ गई? अलमारी के सामने खड़ा रामिश ऊंची आवाज़ में बोला था। उसकी आवाज़ सुनकर नीचे मौजूद हमदा, जो समीना बेगम को अपनी शॉपिंग दिखा रही थी, तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर आई थी। क्या हुआ है, इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? वो सांस दुरुस्त करते बोली थी कि तुमने अपना सारा सामान यहाँ क्यों घुसाया है और मेरी चीज़ें कहाँ रखी हैं? वो हमदा की जानिब देखता ज़रा तेज़ी से बोला। तो क्या अपने सर पे बांधती वो चीज़ें? कहीं तो रखनी थी ना। और रही बात आपकी चीज़ों की, तो वहीं पड़ी हैं, ज़रा गौर से देखें। वो तिनक के बोली थी। नहीं है यहाँ। और तुमने किसकी इजाज़त से मेरी अलमारी छेड़ी? रामिश गुस्से से बोला था। क्या नहीं मिल रहा? रामिश की बात नज़रअंदाज करते वो चलती हुई अलमारी तक आई थी। मेरा लैपटॉप। वो ज़रा पीछे हटा था।
हमदा अलमारी के सामने आई और 2 मिनट में लैपटॉप निकाल के उसे थमा दिया। पहले नहीं था यहाँ, रामिश निगाहें चुरा के बोला था। जी, मैं तो जादूगर हूँ ना, जिसने जादू के ज़ोर से निकाल लिया, हमदा ज़रा गुस्से से बोली थी और बाहर जाने लगी थी कि उसका बाजू रामिश की गिरफ्त में आ गया। ज़रा कम बोला करो, तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा, मुझसे ज़्यादा बदतमीज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं चुप हूँ तो उसका फ़ायदा मत उठाओ, सर्द लहजे में बावर कराया गया था। तो आप भी मुझसे ठीक से बात किया करें ना, होले से कहते उसने बाजू छुड़ाया था। अम्मी की शय पे इतना उड़ रही हो ना, बेहतर है कि ज़मीन पर ही रहो और मुझे ज़्यादा नसीहतें करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बेहतर जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। वो सख्ती से बोला था और वहाँ से हट गया। पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं अकड़ू इंसान, हमदा ने दिल ही दिल में उसे सुनाई थी। पता नहीं आपने कैसे बर्दाश्त किया होगा इन्हें। वो अलमास की तस्वीर देखते सोचने लगी, साइको। रामिश को एक नए खिताब से नवाजती वो कमरे से निकल गई। आप ये हर वक्त लैपटॉप पर क्या काम करते रहते हैं? रात में हमदा रामिश को मुसलसल काम करता देखकर उकता के बोली थी। वो बेड पर दराज थी जबकि रामिश चेयर पर बैठा काम कर रहा था। रामिश ने निगाह उठा के उसे देखा था। चेहरे के जावियों से साफ जाहिर था कि उसे हमदा की मदाखलत नहायत बुरी लगी है। अब घूर क्या रहे हैं, एक बात ही तो पूछिए, हमदा नॉर्मल लहजे में बोली। होटल का इंटीरियर चेंज करवा रहा हूँ, मुख्तसर जवाब देता वो अपनी तवज्जो दोबारा लैपटॉप पे मरकूज़ कर चुका था। वो भला क्यों, अच्छा भला तो है पहले वाला, हमदा फ़ौरन बोली थी। रामिश ने नागवारी से उसे देखा। सर्दियाँ आ रही हैं, उसी मुनासबत से थीम चेंज करूँगा, कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं। वो उसे घूर के बोला था। तो ख़ुद क्यों कर रहे हैं, आर्ट पोस्ट करें और किसी से करवा लें, अपना दिमाग क्यों ख़राब कर रहे हैं। हमदा उसकी घूरियों की परवाह ना करते हुए बोली थी, मुझे अपने काम से ही तसल्ली रहती है, दूसरे मेरी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरते। अब की बार लैपटॉप से निगाह हटाए बगैर जवाब आया था। लेकिन पूरी दुनिया में इतने अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको किसी का भी काम पसंद ना आए, और आपको भला इस सब का क्या पता, काम ही बिगाड़ेंगे। हमदा हंसी दबा के बोली थी। हमदा बीबी, एक थीम ही सिलेक्ट करूँगा मैं, बाकी काम जवाद करेगा और मैं उसे इंस्ट्रक्शंस देता रहूँगा, रामिश तिनक के बोला था। हमदा की बातें उसकी तवज्जो काम से हटा रही थी। तो ऐसे कहना था ना, हमदा बोली थी, मुझे अपने ही काम से तसल्ली होती है। हूँ बड़े आए, दिल में रामिश की नकल उतारी थी। लाए, मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ। हमदा उसकी जानिब बढ़ती बोली, वैसे सर्दियों की निस्बत से ये लाइट ब्लू वाली थीम ही अच्छी लगेगी। वो रामिश के लैपटॉप की स्क्रीन पर खुली एक थीम की जानिब इशारा करते बोली थी। हमदा, तुम्हें इस सब के बारे में नहीं पता, जाके आराम करो और मुझे काम करने दो। वो अपना गुस्सा दबाता बोला था। मैं इसकी इतनी बातें सुन क्यों रहा हूँ, दिल ही दिल में वो खुद से बोला था। आप तो अपने अलावा सबको ही जाहिल समझते हैं, हमदा ने जल के सोचा, पर कहने की हिम्मत न कर पाई थी। मैंने सोचा कि आपकी हेल्प कर दूँ, वो मासूम शक्ल बनाए बोली थी। अगर आप मेरी मदद ही करना चाहती हैं तो प्लीज़ अपनी चोंच बंद करके आराम से बैठ जाएं ताकि मैं सुकून से काम कर लूँ, रामिश बिना लिहाज किए बोला था। आप यही बात आराम से भी कह सकते थे, वो मुँह बना के बोलती वापस बेड की जानिब बढ़ी थी। वैसे याद आया, मुझे इस तरह से मिलना है, कल मैं भी आपके साथ चलूँगी होटल। हमदा को याद आया था, कोई ज़रूरत नहीं है, रामिश सख्ती से बोला था। इतना गुस्सा क्यों करते हैं कि इस दिन दिमाग की कोई नस फट जाएगी। हमदा उसकी बातों का असर लिए बगैर बोली थी। उफ़, कितना बोलती हो तुम, और वो भी फजूल। रामिश तपा था और साथ ही खड़ा हो गया था। अगर तुम यही चाह रही थी कि मैं कमरे से निकल जाऊँ तो पहले कह देती, फजूल दिमाग ख़राब कर दिया है। वो गुस्से से कह के टेबल को ठोक कर मारता स्टडी की जानिब बढ़ गया था। बददिमाग, खड़ूस, आपको तीर की तरह सीधा न कर दिया तो मैं भी हमदा नहीं। वो बुड़बुड़ाई थी। हमदा, मेरी टाई कहाँ रखी है। रामिश वार्डरोब के सामने खड़ा होकर चिल्लाया था। वो होटल जाने के लिए तैयार हो रहा था लेकिन कोई भी चीज़ जगह पे नहीं थी। अच्छी भली यहाँ हैंग होती थी एक तरतीब से, लेकिन इन मैडम को मेरा सुकून बर्दाश्त नहीं। वो बुड़बुड़ाया था। आप हटे, मैं निकाल देती हूँ, हमदा करीब आती बोली। मुझे अपने काम खुद करने की आदत है, बेहतर है कि तुम मुझे बता दो कि कहाँ है। वो संजीदगी से बोला था। हमदा ने लब भींच कर डिब्बा उसके सामने किया जिसमें सारी टाइस मौजूद थी, कफलिंग्स। वो टाई निकालते बोला था, दराज में है। हमदा भी संजीदगी से बोली थी। इसमें मुंह लटकाने वाली तो कोई बात नहीं है। वो हमदा के संजीदा तासुरात देख के बोला था। हाँ, जैसे ये हक सिर्फ उन्हें ही हासिल है। वो बुड़बुड़ाई थी। कुछ कहा, रामिश ने मुड़ के पूछा था। नहीं, खफा अंदाज में जवाब वसूल हुआ। कल एक चीज़ भूल गई थी मैं, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है, आप उसे ठीक करवा दीजिएगा, सपाट लहजे में कहकर उसने अपना छोटा नोकिया मोबाइल रामिश के हाथ में पकड़ाया था। करवा दूंगा। और कुछ, रामिश ने मोबाइल जेब में डालते कहा। ये ना हो कि कह दें कि नया ला दूंगा। ये ना हुआ कि कह दें कि नया ला दूंगा, उसने जल के सोचा। नहीं, रूखे से लहजे में वो बोली थी।
चेहरे की जावियत दुरुस्त करो, नीचे अम्मी के सामने ये एटीट्यूड दिखाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मेरे सामने ये सब करने की ज़रूरत है। हम दोनों के दरमियान कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि ये रूठने मनाने का सेशन चले। तुम मैच्योर हो और समझदार भी, बेहतर है कि मुझसे दूर ही रहो। रामेश सपाट लहजे में कहता कमरे से बाहर निकल चुका था। ओ अल्लाह, पता नहीं मुझे क्या हो गया था आज, वैसे ही इतना कुछ कह दिया बेचारी को। कितना बुरा लगा होगा उसे। गाड़ी ड्राइव करते रामेश सोच रहा था, लेकिन अगले ही लम्हे उसने अपनी सोच का बुरी तरह झटका था। बुरा लगता है तो लगे, मैंने सिर्फ एक हकीकत बताई है उसे, वो अपनी हद भूल रही थी, मैंने बस याद दिलाया है उसे। दामाद ने फ़ौरन दलील दी थी, लेकिन उसकी कोई इतनी बड़ी गलती तो नहीं थी, वो तो सिर्फ तुम्हारा ख्याल कर रही थी। पूरा दिन वो तुम्हारी माँ का इतना ध्यान करती है और तुम उसके साथ ऐसा करोगे। अल्लाह, क्यों वो मेरे हवासों पर इतना सवार हो रही है। जो सोचती है सोचे, अब मैं भी उसके मुतालिक मज़ीद कुछ नहीं सोचूंगा। उसने खुद को बावर करवाया था, लेकिन जहन भटक कर बार बार उसी जानिब जा रहा था। उसके लिए फ़ोन भी लेना है। अचानक ही उसे याद आया था, होटल जाकर किसी से मंगवा लूँगा। वो अपनी तवज्जो ड्राइविंग पर मरकूज़ करने की कोशिश करने लगा था। आज अम्मी जाएंगी तुम्हारे घर आंटी को दावत देने, रामेश के सामने बैठे जवाद ने कहा था। ठीक, रामेश ने मसरूफ़ अंदाज में कहा। मैंने हमारे बहुत से पुराने क्लास फेलोज़ और यूनी फेलोज़ को भी बुलाया है, गेट टुगेदर ही हो जाएगी। जवाद चाय का सिप लेते बोला था। अच्छी बात है, रामेश ने फाइल से निगाह हटाए बगैर कहा। मनाहिल भी आएगी, जवाद बोलकर उसके तासुरात एंजॉय करने लगा था। वो किस खुशी में? तुमने उसे क्यों इनवाइट किया? रामेश एकदम चौंका था। वो उनकी क्लास फेलो थी जिससे रामेश को शदीद चिढ़ थी। मैंने इनवाइट नहीं किया, लेकिन वो शायद समिया के साथ आए। उसकी तलाक हो गई है, आजकल समिया के साथ ठहरी है। जवाद महजूज होता बोला था। मेरी बला से, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसके मुतालिक बात की जाए। खैर, तुम मुझे बता दो कि काम करोगे या नहीं, या मैं किसी इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर कर लूँ। वो ज़रा तेज़ी से बोला था। ऑफ कोर्स करूँगा, गुस्सा ना हो। जवाद चाय का कप अपनी जानिब करते बोला था। वैसे समीना बहन, आपने रामेश की शादी करने में जल्दबाजी तो की है, लेकिन बहू बहुत खूबसूरत ढूंढी है। जवाद की अम्मी अरूसा बेगम ने चाय का कप ट्रे में वापस रखते कहा था। वो उनके घर जवाद की शादी का इनविटेशन देने आई थी। जी, दरअसल हमदा के वालिद के इंतकाल की वजह से सब अफरा तफरी में करना पड़ा। समीना बेगम ने मुस्कुरा कर कहा। ओह अच्छा, खैर अब वलीमा कब कर रही हैं रामेश का? कब तक अपनी बहू को छुपा के रखेंगी? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। बस मैं तो समरा के आने का इंतज़ार कर रही हूँ, वो आएगी तो प्लान करेंगे। समीना बेगम ने जवाब दिया। अच्छा ठीक है, खैर मैं चलती हूँ, और जगह भी मुझे कार्ड देने जाना है। आप हमदा और रामेश के साथ ज़रूर आइएगा, वो उठती हुई बोली थी। जी, मुझे तो जोड़ों का दर्द चैन नहीं लेने देता, लेकिन हमदा और रामेश को ज़रूर भेजूँगी, वो मुस्कुरा के बोली थी। ये तुम्हारा मोबाइल पुराना वाला ठीक नहीं हो सकता था, इसीलिए नया ले आया। रामेश ने नए मोबाइल का डिब्बा हमदा को पकड़ाते कहा। वो कुछ देर पहले ही होटल से वापस आया था। चले, अच्छा हुआ आप ले आए, मुझे इस तरह से बात करनी थी। हमदा मुस्कुरा के बोली। तुमने कमरे की सेटिंग क्यों चेंज की? वो कमरे पे निगाह दौड़ाता बोला था। बस वैसे ही दिल चाह रहा था, हमदा बोली। हाँ, मेरी चीज़ों में तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। संजीदगी से बोलकर वार्डरोब की जानिब बढ़ा और अपना नाइट ड्रेस निकालने लगा। आज आपके दोस्त की अम्मी आई थी। हमदा उसकी बात को खातिर में ना ला के बोली। मैं जानता हूँ। रामेश अपना ड्रेस निकाल के मुड़कर उसे देखते बोला। वैसे आप इतना कम क्यों सोते हैं? आई थिंक 5 घंटे सोते हैं, है ना? मैं तो अगर एक दिन कम सो लूँ तो अगला दिन झूमते हुए गुजरता है। हमदा ने हंस के पूछा। मुझे आदत है कम सोने की, मुख्तसरन कहता वो वॉशरूम की जानिब बढ़ा था। हाँ, आदत मजाल है जो किसी सवाल का सीधा जवाब दे दे। उसकी पुश्त को तकती हमदा बुड़बुड़ाई थी। आप कैसी बातें कर रही हैं? आप सबके मुसलसल कहने पर ही मैंने शादी की, और अब आप मुझे ही कह रही हैं कि मैं आपको बेवकूफ़ बना रहा हूँ। हैरत है, आप सभी मुझे कहते थे कि ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊँ, और अब ये सब। समरा की बात पर रामेश चिढ़ के बोला था। इस वक्त वो कमरे में टहलता समरा से बात कर रहा था, जबकि हमदा कुछ देर पहले सो चुकी थी। तो रामेश, तुम्हारे रवैये से तो ऐसा ही लग रहा है कि तुमने महज एक फॉर्मेलिटी के लिए शादी की है। बात हुई थी मेरी हमदा से, मुझे तो उसके चेहरे पर हल्की सी भी खुशी नहीं दिखाई दी। समरा ने संजीदगी से कहा था। तो आपने सोचा कि भाई की क्लास ले लूँ? कम ऑन आप इतनी दूर बैठकर कैसे यहाँ के हालात जज कर सकती हैं? रामेश तहम्मुल से बोला। अच्छा ठीक है, अम्मी को तो तुम पागल बना सकते हो, मुझे नहीं। वैसे भी मैं अब जल्द ही आ रही हूँ, अगर मेरे खदशात दुरुस्त हुए तो तुम्हारी खैर नहीं। निकाह शादी जैसे रिश्ते को मजाक बनाते उन्हें शर्म ही नहीं आती? वो ज़रा गुस्से से गोया हुई थी। आ जाएं आप ही, ताकि आपके ये सो कॉल्ड खदशात तो ख़त्म हो और हमारी ज़िंदगी सुकून में आए। वो सोफे पे बैठता बोला था।
اذلان اور وقار بھائی کیسے ہیں؟ دوسری جانب خاموشی محسوس کر کے اس نے فوراً پوچھا تھا۔ شاید وہ کچھ زیادہ ہی تلخ ہو گیا تھا۔ لو جی، ابھی نے پھر سے مناؤ۔ کال 2 منٹ پہلے کٹ چکی تھی۔ فون کی تاریخ اسکرین دیکھتے وہ بڑبڑایا تھا۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ حمدہ کافی حد تک رامش کے تمام کام اپنے کنٹرول میں لے چکی تھی، لیکن رامش کا رویہ مزید پھیکا ہوتا جا رہا تھا۔ دن بدن وہ مزید تلخ ہو رہا تھا اور وجہ حمدہ کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ آج وہ جواد کی شادی پر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ رامش کا تو اسے ساتھ لے جانے کا قطعاً موڈ نہ تھا، لیکن سمینہ بیگم کے اصرار پر اسے ماننی پڑی۔ شیشے کے سامنے کھڑی وہ اپنی تیاری کو فائنل ٹچ دے رہی تھی، تبھی رامش واش روم سے فریش ہو کے نکلا تھا۔ حمدہ اسے دیکھ کر ہچکچائی تھی۔ پہلی مرتبہ وہ اتنا زیادہ تیار ہوئی تھی کیونکہ سمینہ بیگم نے اسے خاص تلقین کی تھی۔ ایک گہری نظر حمدہ پہ ڈالتا وہ اپنے بال بنانے لگا تھا۔ تیاری ذرا جلدی ختم کرو، فنکشن ہونے کے بعد نہیں پہنچنا ہم نے، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ بس ہو چکی تیار۔ حمدہ اپنے بالوں کو پیچھے لے جا کر کیچر لگاتی بولی۔ فنکشن کمبائن ہے کیا؟ دوپٹہ بیڈ سے اٹھاتے وہ پوچھنے لگی تھی۔ ہاں، رامش نے موبائل پر کچھ ٹائپ کرتے اسے جواب دیا۔ تو پھر دوپٹہ ہی سر پہ کر لوں یا اسکارف لوں؟ وہ الجھے انداز میں بولی تھی۔ جیسے مرضی کرو، لیکن جلدی، میں انتظار کر رہا ہوں، سرد لہجے میں کہتا وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ دن بدن مزید سنکی ہوتے جا رہے ہیں۔ حمدہ بڑبڑائی تھی۔ صاحب اللہ کے نام پر کچھ دے دو، ایک بچے نے رامش کی کار کا شیشہ بجاتے کہا تھا۔ اس وقت وہ لوگ سگنل پہ کھڑے تھے۔ نہیں ہے، جاؤ معاف کرو، وہ شیشے کو نیچے کرتا سنجیدگی سے بولا تھا۔ صاحب دے دو نا، وہ بچہ منہ بنا کے بولا۔ رامش کے کوئی رسپانس نہ دینے پر وہ دوسری گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کیا تھا جو 10-20 روپے دے دیتے، آپ کے خزانے میں کون سا کمی آ جانی تھی؟ حمدہ خود کو کہنے سے باز نہ رکھ پائی تھی۔ رامش نے اس کی جانب نگاہ ڈالی۔ اس درخت کے پیچھے سبز لباس میں ایک آدمی کھڑا ہے، ذرا اسے غور سے دیکھو، ابھی 2 منٹ پہلے یہی بچہ اپنی جیب سے سارے پیسے نکال کر اسے دے کے آیا ہے۔ رامش سنجیدگی سے ایک جانب اشارہ کرتے بولا تھا۔ ہمارا فرض ہے کہ اپنی کمائی کو کسی غلط جگہ جانے سے بچائیں۔ وہ بول کر سامنے سڑک پر نظریں جما چکا تھا جہاں سگنل گرین ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی اتنا معصوم تھا وہ۔ حمدہ کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ حمدہ بی بی، چہرے تو بہت سے لوگوں کے معصوم ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کے پیچھے چھپی مکاری سمجھ نہیں پاتے، وہ بولا تھا۔ حمدہ کو اس کے لہجے میں طنز محسوس ہوا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ حمدہ الجھ کے بولی تھی۔ کچھ مطلب نہیں ہے، رامش نے گہرا سانس لے کے کہا۔ صرف یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ مجھے واقعی پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے اور میں باقاعدگی سے زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ دیتا رہتا ہوں، لیکن چھان بین کر کے جو مستحق ہے اس کو۔ جہاں ہمارا ہر چیز کا حساب ہونا ہے وہاں مال کا بھی ہونا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے کمائے گئے پیسے کسی غلط جگہ خرچ ہوں۔ تحمل سے کہتا وہ گاڑی کے سائیڈ مرر کی جانب دیکھنے لگا تھا، جبکہ حمدہ اس کے خیالات سے مروب ہوئی تھی۔ اتنے برے ہیں نہیں جتنا میں سمجھتی ہوں، اس نے سوچا تھا۔ کتنی دیر لگے گی؟ اس نے پوچھا۔ ابھی 20 منٹ لگیں گے، رامش نے اسے دیکھے بغیر جواب دیا۔ فنکشن میں بہت سے لوگوں کی نگاہیں ان کی جانب ہی رہی تھی۔ حمدہ اتنے سارے لوگوں میں خود کو بہت نروس محسوس کر رہی تھی۔ بھابھی، آپ نے اور رامش نے ایک بھی تصویر اکٹھے نہیں بنوائی، کیا لڑائی کر کے آئے ہیں گھر سے؟ جواد شرارتی لہجے میں حمدہ سے مخاطب ہوا تھا۔ تمہاری دلہن وہاں اسٹیج پہ بیٹھی ہے، تم جا کے اسے ٹائم دو، ہماری اتنی فکر مت کرو، رامش چڑ کے بولا۔ پتہ نہیں پوری دنیا کو ہماری تصویریں بنانے کا شوق کیوں ہے، وہ بڑبڑایا تھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، حمدہ اس کے سوال کرنے پر ایک دم گڑبڑائی تھی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کے شوہر نامدار کا منہ ایسا کیوں بنا ہوا ہے جیسے کوئی زبردستی انہیں یہاں لایا ہو؟ جواد مسکراتے بولا تھا۔ انہی سے پوچھ لیں، حمدہ ہولے سے مسکرائی تھی۔ واہ، رامش چپکے شادی کر لی اور کسی کو خبر بھی نہ ہونے دی، رامش کا کوئی دوست ان کے قریب آتا بولا۔ حمدہ نے تو کوئی جواب نہ دیا تھا، البتہ رامش کو اس کا سوال ناگوار گزرا تھا۔ اب میں تم سب کے گھر ڈھول باجے لے کر تو نہیں آ سکتا تھا نا، تم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اور ویسے بھی یہ میری زندگی ہے، میری مرضی جیسی بھی گزاروں۔ ناؤ ایکسکیوز می، سنجیدگی سے کہتا وہ وہاں سے ہٹ گیا تھا، جبکہ اس کا دوست بھی کچھ گڑبڑا تھا وہاں سے چلا گیا۔ ویسے رامش اور اس لڑکی کا کوئی میچ نہیں ہے، پتہ نہیں کیا دیکھ کے اس نے شادی کی، میں ناہل اپنی دوست سے بولی تھی، وہ یونیورسٹی میں جواد اور رامش کی دوست رہ چکی تھی۔ تو جا کر مبارکباد تو دو، اس کی دوست نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ چلو پھر دیکھو تماشا، وہ ہنستے ہوئے رامش اور منہا کی جانب بڑھی تھی جو جواد کے ساتھ کھڑے کچھ باتیں کر رہے تھے۔ راستے میں ویٹر سے جوس کا گلاس پی لیا تھا۔ ہیلو جواد، کیسے ہو؟ وہ ان کے قریب آ کر رکتے بولی تھی۔ مناہل، کافی عرصے بعد تمہیں دیکھا ہے، وہ ایک دم چونکا تھا۔ ہاں، مجھے بھی جب پتہ چلا کہ تمہاری شادی ہے تو بنا بلائے ہی آ گئی، وہ مسکرا کے بولی تھی۔ حمدہ کو اس کا حلیہ عجیب لگ رہا تھا۔
फुल लॉन्ग ब्लैक मैक्सी जिसकी आस्तीनें गायब थी। ऐसे ड्रेस में उसे वो सबसे अलग लगी थी क्योंकि फंक्शन में बाकी सब ने मुहज्जब ड्रेसिंग की हुई थी। रामिश तुम कैसे हो? नाहिल ने मुस्कुराकर अपना हाथ रामिश के सामने किया था, जिसे थामना तो दूर रामिश ने देखना भी पसंद नहीं किया था। हमदा के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। तभी मनाहिल के हाथ में मौजूद जूस उसका सूट दागदार कर गया था। ओह आई एम सॉरी, वो एकदम पीछे होकर बोली थी, लेकिन सबको साफ दिखाई दिया था कि उसने यह हरकत जानबूझ के की है। बहुत से लोगों की तवज्जो उनकी जानिब मबसूल हुई थी। सॉरी, तुम्हारा ये 250 का सूट ख़राब हो क्या? वो बोलकर ज़ोर से हंसी थी, लेकिन बाकी हॉल में सकूत छा गया था। सकूत छाया देखकर एकदम खिसिया गई थी। मनाहिल, इस टाइम तुम्हें घर होना चाहिए। चुड़ैलों को रात में खुला नहीं छोड़ा जा सकता ना। जवाद तंजिया अंदाज में बोला था, गोया पार्टी से जाने का साफ इशारा था। और भाभी आप प्लीज़ जाके ड्रेस वॉश कर लें, फजूल लोगों की बातों पर तवज्जो नहीं दी जाती। उसने हवन्नक बनी हमदा को मुखातिब किया था। बिल्कुल, लोगों की तरबियत की पहचान उनके अतवार से होती है और आपकी क्लास फेलो ने अपनी पहचान बहुत अच्छे से करवाई है। आहिस्ता से जवाद को कहकर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ी थी। अलबत्ता इस तमाम मामले में रामिश ने खामोश तमाशाई का किरदार अदा किया था। अगले कुछ ही मिनटों में तमाम लोग वापस अपने शुक्ल मेले में लग चुके थे। वैसे कितनी अजीब बात है, वही रामिश जो यूनिवर्सिटी में अलमास के सिवा किसी को देखना भी पसंद नहीं करता था, आज तुम्हारे साथ हाथ में हाथ डाले खड़ा था। ये मर्द ज़ात बड़ी बेवफा होती है। हमदा वॉशरूम से अपना ड्रेस साफ करके निकली थी कि मनाहिल अचानक उसके सामने आई थी। और कुछ लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट ना होने के बराबर होती है। मेज़बान ने साफ अल्फाज में निकल जाने का कह भी दिया, फिर भी ढीठ बने वहीं बैठे हैं। नरमी से कहते हमदा ने हिसाब बराबर किया था। जा ही रही थी मैं, फिर सोचा कि एक दफ़ा रामिश की बीवी से ही मिल लो। बहुत हिम्मत वाली हो तुम, जो उस जैसे पत्थर को पिघला लिया, वरना अलमास की वफ़ात के बाद मैं गई थी उसके पास, सिवाय दुत्कार के कुछ नहीं मिला था। मनाहिल दुखी लहजे में बोली थी, तुम क्या जानो मैं कौन सा उनकी मनचाही हूँ। हमदा सोच ही सकी थी। तो क्यों गई थी तुम? एक बात याद रखो, इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा अहम होती है। किसी भी इंसान के पीछे हमें खुद को बेमोल नहीं करना चाहिए। खैर ये तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम बेहतर समझ सकती हो। नाउ एक्सक्यूज़ मी। हमदा आहिस्ता से कहती वहाँ से चली गई थी। मनाहिल उसको देख के रह गई। वापसी का रास्ता खामोशी से ही कटा था। हमदा तो आते ही कमरे में चली गई थी, जबकि रामिश दरवाजे और खिड़कियाँ चेक करने लगा था। समीना बेगम सो चुकी थी। हमदा चेंज करके बाहर निकली तो रामिश को चेयर पर बैठा पाया। वो किसी किताब के मुताले में मशगूल था। उसकी नज़र बेसाख्ता घड़ी की जानिब गई थी जो 10 बजा रही थी। वैसे वो मनाहिल, क्या वो वाकई आपकी क्लास फेलो थी? हमदा अपना दुपट्टा स्टैंड से उठाती बोली थी। हाँ थी, रामिश ने किताब से नजरें हटाए बगैर कहा। अच्छा, लेकिन बहुत बदतमीज़ थी। जानते हैं, मुझे कह रही थी आप जैसे पत्थर को पिघलाना बड़ा काम है। क्या? लेकिन उसे क्या पता कि हकीकत क्या है। वो फीकी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते बोली। उसकी बात पर रामिश ने किताब से निगाहें उठाई थी। और किसी को ये बात पता चलनी भी नहीं चाहिए। वैसे भी तुम्हें मैं सब बातें बहुत तफसील से पहले ही समझा चुका हूँ, इनको अपने दिमाग में ही रखना, रामिश सख्ती से बोला था। हमदा को रामिश बिल्कुल अलग लगा था। क्या हो गया है? मैंने जस्ट एक बात ही की थी। वो ज़रा हैरानी से बोली थी। मैं अभी बात ही कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी दिनों से मैं तुम्हें नोट कर रहा हूँ। मेरे हर काम में बिला वजह तुम्हारा बोलना लाजमी होता है। हर वक्त कोई ना कोई फजूल बहस छेड़े रखती हो। ये सब करके तुम क्या साबित करना चाहती हो? एक बात याद रखो, मैं तुम्हें अम्मी की खातिर इस घर में लाया था, तो बेहतर है कि तुम उन्हीं तक महदूद रहो। वो सर्द लहजे में बोला था। हमदा गंग रह गई थी। बोलने के लिए जैसे अल्फाज ख़त्म हो चुके थे। मैं अपनी औकात बहुत अच्छे से जानती हूँ। आपको बार बार याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। आइंदा से आपके रास्ते में नहीं आऊँगी। अपने आंसुओं को पीछे धकेलते वो बोली थी। गुड, अच्छी बात है। और अब मुझे ये बुक पढ़नी है। अगर तुम सोना चाहती हो तो सो जाओ, नहीं तो दरवाज़ा खुला है, तुम जा सकती हो। आखिरी बात पर हमदा का मुंह खुल गया था। आप मुझे कमरे से जाने का कह रहे हैं? वो बेयकीनी से बोली थी। जी बिल्कुल, रामिश ने उसी के अंदाज में कहा था और किताब पर तवज्जो मरकूज़ कर दी थी। कुछ ही लम्हात बाद ज़ोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद हुआ था। रामिश ने सर उठा कर देखा तो हमदा कमरे में मौजूद नहीं थी। सर झटकते वो दोबारा किताब की तरफ मतवज्जा हुआ। रामिश सोने के लिए लेटने लगा तो उसे अचानक ही हमदा का ख्याल आया था। बारिश होने वाली है, बुला ही लेता हूँ कमरे में। खिड़की से बाहर गरजते बादलों को देखकर उसने सोचा था, वो भी तो इतनी ज़बान चलाती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। खुद को बावर करवाते वो कमरे से बाहर निकला था। कहाँ गई? लाउंज में देखने के बाद वो किचन की जानिब बढ़ा जो तारीख था।
कहीं अम्मी को तो नहीं जगा दिया उस पागल लड़की ने। वो बुड़बुड़ाता हुआ समीना बेगम के कमरे की जानिब बढ़ा। समीना बेगम के कमरे का दरवाज़ा खोलकर उसने आहिस्ता से अंदर झांका। वो गहरी नींद सो रही थी। गई तो गई कहाँ? उसने खुद कलामी की थी, तभी जहन में जमाका हुआ। वो तेज़ी से गेट की जानिब बढ़ा। गेट अंदर से लॉक था और करीबी चौकीदार कुर्सी पर बैठा ऊँघ रहा था। तुम्हें मैं यहाँ सोने के पैसे तो नहीं देता। उसके सर पे पहुँच के रामेश दहाड़ा था। कौन है? चौकीदार अचानक ही हड़बड़ा के जगा। साहब जी आप। वो जमाई रोकता खड़ा हुआ। नाइट ड्यूटी तो तुम्हारी नहीं होती ना, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? रामेश ने सख्ती से इस्तफसार किया। वो मजीद गांव चला गया है इसलिए, चौकीदार आहिस्ता से बोला। किसकी इजाज़त से वो गांव गया है? रामेश चौंका था। वो छोटी बीबी से पूछा था। एक ही दिन के लिए गया है। वो जमाई रोकता बोला। यहाँ तो सभी मेरे सर पे चढ़ के नाच रहे हैं। उसने चिढ़ के सोचा। जी साहब क्या कहा? चौकीदार बोला था। कुछ नहीं, आप सोते नज़र ना आओ। चौकीदार की क्लास लेने के बाद वो वापस अंदर बढ़ा था। इतनी तो तसल्ली हो गई थी कि हमदा घर से बाहर नहीं गई। अब आधी रात को इन मोहतरमा को ढूंढना ही बाकी रह गया था, उसने सोचा। तभी ख्याल आने पर वो स्विमिंग पूल वाली साइड पे गया। हस्बे तवक्को वो वहीं पूल के किनारे बैठी पानी को तक रही थी। तुम यहाँ बैठी हो और मैं पूरे घर में ढूंढ रहा था तुम्हें। रामेश करीब आता बोला था। हमदा ने उसे देखना तक मुनासिब न समझा। चलो उठो, कमरे में चलो, बारिश होने वाली है। वो आसमान की जानिब देखते बोला। हमदा की जानिब से हनूस खामोशी थी। चलो भाई, अच्छा मेरी गलती थी, सॉरी। अब क्या तुम्हारे सामने हाथ जोड़ूं? वो मना भी यूँ रहा था जैसे उसकी 10 नस्लों पर एहसान कर रहा हो। नहीं जाऊँगी, कभी नहीं जाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बेगैरत नहीं हूँ कि इतना जलील किया है फिर भी चली जाऊँ। इतनी देर से रो रो के आवाज़ बैठ गई थी जबकि आंसू दोबारा बहने को तैयार थे। अब इतना रोने की कोई बात नहीं है। रामेश उसके आंसू बहाने पर चिढ़ के बोला था। जी बिल्कुल, आपके नज़दीक तो ये वाकई कोई बात नहीं है। आप तो मालिक है ना सबके। जिसको दिल चाहा बेइज्जत कर दिया और बाद में सॉरी बोल दिया, पर नहीं चाहिए आपका सॉरी। वो अपने आंसू साफ करते बोली थी। उसकी सुर्ख आंखें देख कर रामेश को गिल्ट महसूस हुआ था। अब ज़्यादा ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। चलना है तो चलो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। वो संजीदगी से बोला था। जाएँ और जाके सो जाएँ। नहीं जाना मुझे। किसी से कोई बात नहीं करना चाहती मैं। वो तलखी से बोल के वापस पानी पर नजरें जमा चुकी थी। रामेश ने लब भींचे थे। खुद को कोई सख्त बात कहने से बाज रखता वो वापस अंदर की जानिब बढ़ गया था। नहीं आना तो ना आए, मेरी बला से बैठी रहे। वो बुड़बुड़ाते हुए कमरे की जानिब बढ़ गया, लेकिन दिल को अजीब सी बेचैनी लाहक हो चुकी थी जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। बस इतना ही दम था। अगर बुलाने आ ही गए थे तो मना भी लेते। रामेश की पुश्त को देखते हमदा ने सोचा था। तुम भी कैसी तवक्कुआत वाबस्ता कर रही हो हमदा, जैसे तुम इस रिश्ते की हकीकत नहीं जानती। दिमाग ने आईना दिखाया था। हाँ जानती हूँ उन्हें, मेरी कोई परवाह नहीं है, पर फिर भी अपने दिल को कैसे समझाऊँ जिसने इतने खूबसूरत सपने बुने थे। उसे ये बात कहाँ पता थी कि मेरे नसीब में एक बेहिस इंसान का साथ लिखा है। उसने तलखी से सोचा था। इतनी जल्दी हार मान लोगी हमदा? अंदर से आवाज़ आई थी। ऐसे दरवाज़ों पर दस्तक देने का कोई फ़ायदा नहीं होता जो हमेशा के लिए बंद हो चुके हों। वो अपनी ज़िंदगी में अल्मास से मोहब्बत करके अपने दिल का दर बंद कर चुके हैं। मेरी किसी भी कोशिश का कोई मकसद ही नहीं। अपने आंसू साफ करते उसने सोचा था। अल्लाह, ये सब मेरे नसीब में ही क्यों लिखा था? आप जानते हैं कि मुझे कभी भी मालो दौलत नहीं चाहिए था। मुझे एक प्यार करने वाला साथी चाहिए था जिसकी तमाम वफ़ाएं सिर्फ मेरे लिए होती। लेकिन यहाँ जो मिला वो इतना संगदिल है कि उसे अपने सिवा किसी की परवाह ही नहीं। हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी और वो मुसलसल भीग रही थी। उसका लिबास भी गीला हो चुका था। पानी के कतरे उसके चेहरे को मज़ीद नम कर रहे थे। अगर आप यही चाहते हैं कि मैं आपसे दूर रहूं तो ठीक है, ऐसा ही सही। मैं भी अब सिर्फ इतना ही करूंगी जिसका आपने मुझे कहा था। दिल के अरमान अपनी जगह, लेकिन अब आपके सामने मज़ीद नहीं झुकूंगी, बस बहुत हुआ। वह खुद से अहद करती खड़ी हुई थी। बारिश मज़ीद तेज़ हो रही थी। कुछ देर बारिश में भीगने के बाद वो अंदर चली गई थी। रामेश नहीं जगा अब तक? समीना बेगम ने नाश्ता करती हमदा से पूछा था। जी अम्मी, मैंने जगाया था लेकिन वो नहीं जागे, तो मैंने सोचा कि आराम करने दूँ। हमदा ने साफ झूठ बोला था। सच तो ये था कि उसने रामेश को जगाने की कोशिश ही नहीं की थी। गेस्ट रूम में मौजूद अपने घर से लाए कपड़ों में से उसने एक जोड़ा निकाला और वही फ्रेश हो गई थी, लेकिन अपने कमरे की जानिब जाना मुनासिब न समझा था। अच्छा है, आराम कर ले। और ये तुम्हारी आंखें क्यों सुर्ख हो रही हैं? रात में सोई नहीं थी क्या? समीना बेगम ने उसका चेहरा बगौर देखते कहा था। नहीं अम्मी, दरअसल सुबह आँख में साबुन चला गया था, इसीलिए काफ़ी जलन थी। हमदा ने बहाना बनाया था। अगर ज़्यादा जलन है तो डॉक्टर को दिखा दो, समीना बेगम ने तशवीश से कहा। नहीं, मैं ठीक हूँ। वो फीका सा मुस्कुराई थी। अपना ख्याल रखा करो, समीना बेगम ने उसका हाथ थपथपाते कहा, लेकिन हिद्दत महसूस करके वो एकदम चौंकी थी। तुम्हें तो बुखार है।
انہوں نے حمدہ کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ نہیں امی، بس ہلکی سی حرارت ہے۔ وہ بدقت مسکرائی تھی۔ رامش بھی آ گئے۔ میں رشیدہ کو ناشتے کا کہتی ہوں۔ وہ سیڑھیوں سے اترتے رامش کو دیکھ کر بات بدل گئی تھی اور اٹھ کر کچن کی جانب بڑھی۔ صبح ہوئے ہلکے بخار کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ شام تک وہ تیز بخار میں تپ رہی تھی، چہرہ بھی سرخ ہو رہا تھا۔ صبح بھی تمہیں ہلکا بخار تھا اور اب تو بہت تیز ہو گیا ہے، سمینہ بیگم اس کی پیشانی کو ہاتھ لگاتے فکر مندی سے بولی تھی۔ ارے امی کچھ نہیں ہے، حمدہ نے ٹی وی آن کرتے کہا تھا۔ کیسے کچھ نہیں ہے؟ وہ تیزی سے بولی تھی اور ساتھ ہی رشیدہ کو آوازیں دینے لگی تھی۔ جی بیگم صاحبہ۔ وہ 2 ہی منٹ میں آ گئی تھی۔ جا کے کچن سے پیناڈول لے کے آؤ اور پانی بھی، انہوں نے کہا۔ رشیدہ سا ہلاتی واپس چلی گئی۔ دوا لے کر کچھ دیر آرام کر لینا بہتر محسوس ہوگا، انہوں نے کہا۔ اتنے میں رشیدہ دوا اور پانی لے آئی تھی۔ حمدہ کے منع کرنے کے باوجود انہوں نے زبردستی اسے دوا کھلائی تھی۔ چلو اب اٹھو اور اپنے کمرے میں جا کے آرام کرو، انہوں نے حکم دیا تھا۔ امی ابھی باتیں کرتے ہیں نا، کچھ دیر میں ویسے ہی میں سو جاؤں گی، حمدہ بولی تھی۔ ورنہ بات تو یہ تھی کہ اس کا کمرے میں جانے کا قطعاً کوئی موڈ نہ تھا۔ سمینہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا ہوا رامش تم آ گئے، لاؤنج میں داخل ہوتے رامش کو دیکھ کر سمینہ بیگم نے کہا۔ دیکھو اتنا تیز بخار ہے حمدہ کو، اتنی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ جا کے کمرے میں آرام کرے لیکن سن ہی نہیں رہی۔ حمدہ نے ایک سلگتی نگاہ رامش پہ ڈالی تھی۔ امی کہہ رہی ہیں تو جا کے آرام کر لو نا، رامش نے نظریں چرا کے بولا تھا۔ بس کوئی بحث نہیں، حمدہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ سمینہ بیگم بول اٹھی۔ جا رہی ہوں امی، ہار مان کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ رامش کھانا کھانے کے بعد کمرے میں داخل ہوا تو خالی کمرہ دیکھ کر اسے حیرانی کا جھٹکا لگا تھا۔ اب یہ کہاں گئی؟ حمدہ کے متعلق سوچتا وہ بڑبڑایا تھا۔ امی کے سامنے تو اوپر ہی گئی تھی، رامش سوچنے لگا۔ پھر کچھ سوچ کر وہ کمرے سے نکلا اور اپنے کمرے کے ساتھ موجود گیسٹ روم میں گیا۔ حسب توقع حمدہ بیڈ پر لیٹی موبائل یوز کر رہی تھی۔ کمرے کے دروازے پر رامش کو دیکھ کر وہ ایک دم سیدھی ہو کے بیٹھی تھی۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ رامش نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کل آپ نے ہی تو کمرے سے نکالا تھا، حمدہ نے موبائل ایک جانب رکھتے جواب دیا۔ میں نے نہیں نکالا تھا، تم خود میری بات کا الٹا مطلب نکال کے گئی تھی، رامش ذرا تیزی سے بولا تھا۔ جو بھی ہے، لیکن اب واپس جانے کو میرا دل نہیں مان رہا، آپ جا کے آرام کریں، کوئی آپ کی پرائیویسی میں مخل نہیں ہوگا، وہ تلخ لہجے میں گویا ہوئی۔ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، رامش چلتا ہوا اس تک آیا تھا۔ جی، حمدہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ رامش نے ایک دم بازو سے پکڑ کے اسے کھڑا کیا تھا۔ تمہیں سب کو تماشا دکھانے کا بہت شوق ہے کیا؟ لیکن جو تماشا کرنا ہے اپنے روم میں جا کے کرنا، تمہارا مقصد یقیناً یہ بات امی تک پہنچانا ہے نا؟ تاکہ وہ سمجھے کہ میں بہت ظالم ہوں کہ تمہیں کمرے سے ہی نکال دیا، رامش سرد لہجے میں بولا تھا۔ حمدہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رامش اسے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ لیے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ ارے آپ لوگ گیسٹ روم میں کیا کر رہے تھے؟ انہیں گیسٹ روم سے نکلتے دیکھ کر رشیدہ ایک دم بولی تھی۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھو، رامش نے غصے سے جواب دیا۔ رشیدہ فوراً ہی واپس نیچے چلی گئی تھی، جبکہ رامش حمدہ کا ہاتھ پکڑے واپس کمرے میں لایا تھا۔ جو کرنا ہے کرو، لیکن ہمارے درمیان کی کوئی بھی بات امی تک نہیں جانی چاہیے، اس بات کا خیال رکھنا، حمدہ کا ہاتھ چھوڑتے وہ بولا تھا۔ اپنا موبائل ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھتا وہ اسٹڈی کی جانب بڑھ چکا تھا، جبکہ حمدہ کافی دیر وہیں کھڑی اپنے ہی خیالوں میں گم رہی تھی۔ کمرے میں کھٹ پٹ کی آواز سے حمدہ کی آنکھ کھلی۔ عموماً وہ صبح جلدی جاگ جاتی تھی، لیکن شاید دوا کے اثر کی وجہ سے آج اس کی آنکھ نہ کھل پائی تھی۔ پتہ نہیں ٹائی باکس کہاں رکھ دیا ہے حمدہ نے، میری کوئی چیز جگہ پہ نہیں رہنے دیتی، رامش کی آواز اسے سنائی دی تھی۔ بال باندھتے اور دوپٹہ گلے میں ڈالتی وہ اٹھی اور وارڈروب کے پاس گئی تھی، جہاں رامش چیزیں آگے پیچھے کر رہا تھا۔ یہ رہا، حمدہ نے ایک سائڈ سے باکس اٹھا کے اسے پکڑایا تھا۔ رامش نے بنا کچھ کہے باکس تھام لیا۔ کوٹ، حمدہ الماری سے کوٹ نکال کر بیڈ پہ رکھتی بولی تھی۔ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ چائے باندھتے اس نے سرسری انداز میں پوچھا تھا۔ بہتر ہے، حمدہ نے اس کے پھیلائے گئے کپڑے سمیٹتے کہا۔ رامش نے ایک دم مڑ کر اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا تھا۔ ہلکی سی حرارت ہے، اس نے تجزیہ کیا تھا۔ حمدہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ آپ یہی سوچ رہے ہیں نا کہ اگر میری طبیعت خراب رہی تو آپ کی امی پریشان رہیں گی؟ حمدہ نے کچھ سوچ کے پوچھا تھا۔ بالکل، اب امی ٹینشن لیں یہ تو مجھے بالکل برداشت نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ہو، رامش نے مڑ کر مسکراہٹ دباتے کہا تھا۔ مطلب پرست، وہ بڑبڑا کر واپس بیڈ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ چوکیدار کہہ رہا تھا کہ کل کوئی تمہارا پوچھ رہا تھا گیٹ پر، رامش مڑ کر اس کی جانب دیکھتا بولا تھا۔ کون تھا؟ حمدہ نے حیرانی سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، رامش نے کندھے اچکاتے کہا۔ اچھا میں جا رہا ہوں، آرام کرنا، بخار اتر جائے گا، وہ کہہ کر چلا گیا تھا، جبکہ حمدہ تلخی سے مسکرائی تھی۔ کیسی ہو اسرا؟ حمدہ سوئمنگ پول میں پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی، ساتھ ہی فون پر اسرا سے بات بھی کر رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ، اتنے دن بعد کال کی، سر کا رویہ بہتر ہوا تمہارے ساتھ؟ اسرا جلدی سے بولی تھی۔ دھیرج ڈیئر، بتاتی ہوں، حمدہ اس کی جلد بازی پر مسکرائی تھی۔
यार कुछ भी ठीक नहीं है। हमदा आहिस्ता आहिस्ता उसे कल होने वाला वाक़या बताने लगी थी। 2 रखकर लगानी थी, दिमाग सेट हो जाता उनका। इसरा बात सुनकर गुस्से से बोली थी, तुम लगा सकती हो असलम भाई को, मुझे मशवरे दे रही हो? हमदा उसकी बात पर मुस्कुरा के बोली, उनकी इतनी जरूरत नहीं है कि वो ऐसी कोई हरकत करे, इसरा बोली थी। हमदा को एक लम्हे को उसकी किस्मत पर रश्क आया था। देखो हमदा, अब इतना आगे आकर वापस मत मुड़ना, शायद सब ठीक हो जाए, इसरा मुबहम अंदाज में बोली थी। मतलब? हमदा ने अचंभे से पूछा था। मेरी बात गौर से सुनो। इसरा उसे कुछ समझाने लगी थी। अम्मी मैं एक बात सोच रही थी। हमदा चाय का सिप लेती बोली थी। इस वक्त वो लोग लॉन में बैठे शाम की चाय पी रहे थे। क्या सोच रही थी? समीना बेगम ने मुस्कुरा के पूछा। अम्मी वो दरअसल, आप बुरा मत मानिएगा। हमदा हिचकिचा के बोली, अरे पहले तुम बात तो बताओ। अम्मी दरअसल मैं चाह रही थी कि वो रामिश के कमरे में अभी भी अलमास की तस्वीर हैं, तो मैं उन्हें हटा दूँ? उसने झिझकते हुए कहा था। क्या मतलब? क्या अब तक वो तस्वीरें वहीं लगी हुई हैं? समीना बेगम को हैरानी का झटका लगा था। जी, हमदा ने सिर झुकाए कहा था। फ़ौरन हटवाओ उन्हें। गज़ब खुदा का, न जाने रामिश की अक्ल को हो क्या गया है, पता नहीं क्या चाहता है वो। तुम हटवाओ तो मैं बात कर लूँगी उससे, उन्होंने कहा था। जी, हमदा कहकर चाय पीने लगी थी। जब रामिश को पता चलेगा तो उनका क्या रिएक्शन होगा, उसे सोच कर ही झुरझुरी आई थी। जो होगा देखा जाएगा, उसने खुद को तसल्ली दी थी, लेकिन डर अपनी जगह कायम था। रशीदा कहाँ हो तुम? कमरे में दाखिल होने के कुछ ही देर बाद रामिश की तेज़ आवाज़ सुनाई दी थी। क्या हुआ, क्यों इतने हाइपर हो रहे हैं? हमदा तो उसी वक्त वॉशरूम से निकली थी, बोली। यहाँ से अलमास की तस्वीरें कहाँ गई? वो हमदा के करीब आता चीखा था। उसका अंदाज देखकर एक लम्हे को हमदा दहल गई थी। उसने अपने लब तर किए थे, दिल सूखे पत्ते की तरह लरस रहा था। वो पहली बार रामिश को इतने शदीद गुस्से में देख रही थी। जो पूछा है उसका जवाब दो, रामिश मुट्ठियाँ भींचते बोला था। वो स्टोर में। हमदा सर झुकाए बोली थी। किसकी इजाज़त से? वो हमदा का बाजू दबोचते बोला था। वो अम्मी। हमदा डर की वजह से बोल ही ना पाई थी। अम्मी को अल्हाम हुआ था क्या? उन्हें बताने वाली तो तुम ही होगी ना। मेरी बुराइयां करके उनके सामने मजलूम बनती हो। रामिश ने उसके बाजू पर गिरफ्त सख्त की थी। रामिश, मुझे दर्द हो रहा है। हमदा बाजू छुड़वाने की कोशिश करती बोली थी। चेहरे पर तकलीफ थे तासुरात नमूदार हुए थे। रामिश ने एक झटके से उसका बाजू छोड़ा था। मैंने तुम्हें पहले ही दिन समझाया था हमदा कि मेरे मामलात से दूर रहना, लेकिन तुम्हें प्यार की ज़बान समझ ही नहीं आती। मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने वाली तुम होती कौन हो? जब मैं तुम्हारी हैसियत तुम पे पहले ही रोज़ वाज़िया कर चुका था, लेकिन फिर भी तुम मेरे हर काम में दखल देती रहती हो, अपना हक जताती रही। मैंने तुम्हें मना नहीं किया, लेकिन अब तुमने हद कर दी है। क्या चाहती हो तुम? अलमास की जगह लेना चाहती हो? वो तुम्हें कभी नहीं मिल सकती हमदा। तुम्हारा और उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। वो सर लहजे में बोला था। हमदा सर झुकाई खड़ी थी। दिमाग खराब कर दिया है तुमने मेरा। निकल जाओ मेरी ज़िंदगी से। जान का अजाब बन गई हो तुम। कोई हैसियत नहीं है तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में। वो कनपट्टियाँ मसलते धाड़ा था। शायद वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था। अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो ठीक है, मैं भी अब अपनी मज़ीद तज़हीक बर्दाश्त नहीं करूँगी। जानते हैं सच क्या है? कि आप एक साइको इंसान हैं जो सिर्फ माजी में जीना चाहता है। जीते जागते इंसान उसकी नज़र में कोई कीमत नहीं रखते। आप इंतहाई खुदगर्ज इंसान हैं जिसे सिर्फ अपनी ही परवाह है। एक ही कोशिश की थी मैंने कि शायद मैं आपको उस फेज़ से बाहर निकाल पाऊँ, लेकिन इस चक्कर में मैंने अपनी इज़्ज़त नफ्स कुर्बान कर दी। लेकिन अब बस बहुत हो गया। आप क्यों मुझे छोड़ेंगे? मैं ही अब आपके साथ नहीं रहना चाहती। अब मज़ीद मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। इस रिश्ते को निभाना सिर्फ मुझ पर ही लाजिम नहीं है, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। वो बेखौफी से बोली थी। आंसू उसका गाल भिगो रहे थे। हाँ तुमने कोशिश की, लेकिन सिर्फ मेरे करीब आने की, ताकि इस घर और मेरी दौलत पर राज कर सको। सुर्ख आंखें हमदा पे गाड़ते वो चिल्लाया था। हमदा एक लम्हे को ठहर गई थी। उसकी आंखों में हैरानी उतरी थी। क्या कहना चाह रहे हैं आप कि मुझे आपकी दौलत की लालच है? वो ऊंची आवाज़ में बोली थी। रावी साहब, आपकी अम्मी के साथ रह कर मुझे दौलत की कोई कमी नहीं थी। मैं अगर चाहती ना तो वो मुझे सब कुछ बिना मांगे ही दे देती। मैंने अपनी ज़िंदगी छोटे घर में ज़रूर गुजारी है, लेकिन मेरी सोच आप लोगों की तरह छोटी नहीं है। हमदा सर लहजे में बोली थी। इतना अरसा आपके घर से खाना ही खाया है ना, एक मुलाजमा समझकर उसे बख्श दीजिएगा। आपने मेरे अब्बू के ऑपरेशन के लिए पैसे दिए थे ना। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर कसम खाती हूँ कि आपको ज़रूर वापस करूँगी। जो कपड़े जूते आपने दिलाए थे अलमारी में ही पड़े हैं। हाँ, 1 मिनट। वो चलती हुई बेड की साइड टेबल तक गई थी और मोबाइल निकाल कर बेड पे फेंका था। आपने ये मोबाइल भी दिलाया था मुझे। 2-3 मरतबा सिर्फ इसरा से बात की थी, रखे इसे भी। उसने मोबाइल बेड पे फेंका था। जानते हैं, मेरा अल्लाह गवाह है कि कभी ज़िंदगी में पैसे की ख्वाहिश नहीं की, लेकिन आपने तो ऐसा तमाचा मारा कि मैं अभी तक हैरान हूँ।
جا رہی ہوں میں، اب آپ کو کبھی اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی، آپ کی دولت آپ کو مبارک، اللہ آپ کو بہت نوازے۔ وہ اپنے گال رگڑتے بولی تھی اور فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ رامش نے سامنے بڑی ٹیبل کو پاؤں سے ٹھوکر ماری تھی۔ پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے خود کو، مجھے سائیکو کہہ رہی تھی، وہ سر دباتا بولا تھا، ساتھ ہی قریب پڑا گلدان اٹھا کے زمین پہ پٹکا تھا۔ صاحب جی، وہ چھوٹی بی بی۔ 5 منٹ بعد رشیدہ بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ رامش نے سر اٹھا کے پوچھا تھا۔ غصہ اب ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ صاحب جی، وہ چوکیدار کہہ رہا ہے کہ چھوٹی بی بی کو کچھ لوگ گاڑی میں ڈال کے لے گئے ہیں، وہ پھولی سانسوں کے ساتھ بولی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ رشیدہ کی بات پر اس کا پارا دوبارہ ہائی ہوا تھا۔ جی، وہ چوکیدار یہی کہہ رہا تھا، بی بی جی روتی ہوئی گھر سے نکلی تھی اور کچھ دور جا کر کچھ لوگوں نے انہیں بے ہوش کر کے گاڑی میں ڈال دیا۔ رشیدہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اوہ اللہ، اسے گھر سے نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بڑبڑاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ سنو، امی کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ مڑ کر رشیدہ کو وارن کرتے ہوئے لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا تھا۔ حمدہ اپنے آنسو صاف کرتی تیزی سے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ایک لمحے کو نہیں رکوں گی یہاں، جہاں عزت ہی نہ ملے وہاں رکنے کا فائدہ؟ وہ بنا سوچے سمجھے گیٹ کی جانب بڑھی تھی۔ جب دل چاہتا ہے بے عزت کر کے رکھ دیتے ہیں، بیوی نہ صحیح کم از کم انسان ہی سمجھ لیں۔ نہیں رہنا اب مجھے یہاں، پہلے ہی چلے جانا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں امی کی باتوں میں آ گئی تھی کہ اس رشتے کو ایک موقع دوں، سوائے بے رخی کے کیا ملا مجھے؟ چلو، کسی کو یہ دکھ تو نہیں رہے گا نا کہ میں نے کوشش ہی نہیں کی۔ وہ بے دردی سے اپنے گال رگڑتی گیٹ کھولنے لگی تھی۔ چوکیدار بھی حیران اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی حیرت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ باہر نکلی تھی۔ نکل جاؤ میری زندگی سے، جان کا عذاب بن گئی ہو تم۔ رامش کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تھے۔ بنا سوچے سمجھے وہ فٹ پاتھ پر چلتی جا رہی تھی۔ اتنا گھٹیا الزام لگا دیا مجھ پر کہ مجھے دولت کی ہرس ہے؟ کیا ان کا دل ذرا سا بھی نہیں کانپا؟ تبھی ایک گاڑی وہاں رکی تھی اور اس میں سے 2 لوگ اترے تھے اور اس کے منہ پر کلوروفارم سے بھیگا رومال رکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کا ذہن کچھ سمجھ پاتا وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ بہت اچھے سمی بھائی، اب اس لڑکی اور اس سیٹ کی عقل ٹھکانے آئے گی۔ آپ کو جیل بھیجا تھا نا؟ حمدہ کو بیک سیٹ پہ ڈال کر وہ شخص بولا تھا۔ مجھے بہت ہلکا لیا تھا انہوں نے، اب سمجھ آئے گی۔ سمی مکروہ ہنسی ہنستا ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ رامش بھاگتا ہوا گیٹ تک پہنچا۔ حمدہ کہاں ہے؟ اس نے تیزی سے چوکیدار سے پوچھا۔ چوکیدار نے پورا واقعہ دہرا دیا۔ تم نے گاڑی کا نمبر وغیرہ یا کچھ دیکھا تھا؟ رامش نے بے قراری سے پوچھا۔ اسے ٹینشن شروع ہو گئی تھی۔ جی، یہ نمبر ہے، چوکیدار نے نمبر بولا۔ رامش فون نکال کر کسی کو کال ملانے لگا تھا۔ ہیلو، ہاں آصف، یار ایک بہت بڑی ایمرجنسی ہو گئی ہے، وہ چھوٹتے ہی بولا۔ یار ہوا کیا ہے؟ آصف نے تشویش سے پوچھا۔ میں تجھے نمبر بھیج رہا ہوں ایک گاڑی کا، اس کی لوکیشن بھیج مجھے جلدی۔ رامش عجلت میں بولا۔ اچھا، میں نکلواتا ہوں، ٹینشن کی تو کوئی بات نہیں ہے نا؟ یار پلیز، سب بتانے کا ٹائم نہیں ہے، تم بس لوکیشن بھیجو۔ رامش بولا۔ اچھا میں بھیجتا ہوں، بس 10 منٹ تک میں وہاں پہنچتا ہوں۔ اچھا جلدی پہنچو۔ فون بند کر کے وہ آگے پیچھے ٹہلنے لگا تھا۔ دل میں برے برے خیالات آ رہے تھے جنہیں وہ جھٹک دینا چاہتا تھا۔ آخر یہ کس کا کام ہو سکتا ہے؟ وہ سوچ ہی سکا۔ یار یہ لوگ تو شہر سے باہر نکل رہے ہیں، اس جانب تو صرف کچی آبادی ہے، یہ کہاں جانا چاہ رہے ہیں؟ آصف تشویش سے بولا۔ آصف سب چھوڑ گاڑی تیز چلا۔ رامش سختی سے بولا۔ اسے تو یہ سوچ سوچ کے ٹینشن ہو رہی تھی کہ حمدہ خطرے میں ہے، سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ اسے گلٹ محسوس ہو رہا تھا۔ بے اختیار کچھ دیر پہلے ہونے والی تلخ کلامیوں سے یاد آئی تھی۔ نکل جاؤ میری زندگی سے، اپنی ہی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ تم نے ٹھیک نہیں کیا، محض اپنی امی کی خوشی اور اپنے بھرم کو برقرار رکھنے کے چکر میں ایک معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کر دی۔ دل نے ملامت کی تھی۔ وہ تمہاری ذمہ داری تھی، اگر کچھ بھی غلط ہو گیا تو کیا تم اس کے سامنے سر اٹھا پاؤ گے؟ ذہن میں آنے والی سوچ کو اس نے بری طرح جھٹکنے کی کوشش کی تھی۔ کچھ برا نہیں ہوگا، وہ بڑبڑایا تھا اور ٹیب سامنے کیا جہاں گاڑی رکنے کا نشان آ رہا تھا۔ ان کی گاڑی رک چکی ہے آصف، ہم کب پہنچیں گے؟ وہ چلایا تھا۔ کول ہو جاؤ رامش، تم دیکھ رہے ہو میں پوری سپیڈ سے ہی ڈرائیو کر رہا ہوں، ہم بس 10 منٹ تک پہنچ جائیں گے۔ آصف گیئر تبدیل کرتے بولا تھا۔ جلدی کرو، وہ بے بسی سے کہتا سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا گیا تھا۔ اللہ پلیز حمدہ کی حفاظت کیجیے گا، اس کے دل سے دعا نکلی تھی۔ ذہن میں آئے برے خیالوں کو جھٹکتے اس نے ٹیب کی جانب توجہ مرکوز کی تھی جو ان کی سمت کا تعین کر رہا تھا۔ فکر مت کر، کچھ نہیں ہوگا، آصف نے اسے تسلی دی۔ اللہ کرے، وہ آنکھیں میچے بولا تھا۔ گاڑی کو جھٹکا لگنے پر حمدہ ایک دم ہوش میں آئی تھی۔ اسے اپنا سر بھاری ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک یہ سارا منظر اس کے دماغ میں گھوما۔ وہ غائب دماغی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی کہ سمی نے اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ باہر نکل، حمدہ کا بازو کھینچ کر وہ اسے باہر نکالنے لگا۔ چھوڑو مجھے، حمدہ نے اپنا بازو چھڑوانے کے لیے زور لگایا تھا، لیکن سمی اس کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا سامنے موجود شکستہ عمارت کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ اس کا دوست بھی سمی کے آگے آگے چل رہا تھا۔
نہ جانے حمدہ کے دماغ میں کیا سمائی، اس نے ایک دم اپنے دوسرے ہاتھ کے ناخن اس کے بازو میں گاڑ دی۔ سمی ایک دم کراہ کر اس کا بازو چھوڑ چکا تھا۔ حمدہ پیچھے ہٹی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے سمی نے اس کا چہرہ دبوچتے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا تھا۔ حمدہ توازن برقرار نہ رکھ سکی تھی اور منہ کے بل زمین پہ گری۔ سمی کے ہاتھ میں موجود انگوٹھی کی وجہ سے اس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا تھا اور خون رسنے لگا تھا۔ بہت غرور ہے نا تجھ میں، مجھے جیل بھجوایا تھا نا، اب بھگتو۔ ایسا حال کروں گا کہ کبھی آئینے میں خود کو دیکھنے کا جی نہیں چاہے گا تمہارا۔ زمین پر گری حمدہ کی جانب جھک کر وہ پھنکارا تھا، اٹھ اب۔ حمدہ کا بازو کھینچ کر سمی نے اسے کھڑا کیا تھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ حمدہ نے اس کے ہاتھ پر دانتوں سے کاٹا تھا۔ مسلسل وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سمی کا دوست اسے مزاحمت کرتا دیکھ کر رکا تھا، تبھی اچانک نہ جانے اس میں اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی کہ اپنے پاؤں سے سمی کا پاؤں کچلا تھا اور بازو چھوٹنے پر اسے پلٹ کر وار کا موقع دیے بغیر دوڑ پڑی تھی۔ ابھی بھاگ گئی، سمی کا دوست چلایا تھا اور حمدہ کے پیچھے بھاگا۔ حمدہ آگے پیچھے دیکھے بغیر مسلسل بھاگے چلی جا رہی تھی۔ اپنے پیچھے وہ سمی کی آوازیں بخوبی سن پا رہی تھی، جو نہ جانے کون سی گالیاں بک رہا تھا۔ کچی سڑک کے ایک جانب وہ مسلسل دوڑ رہی تھی، تبھی نہ جانے اس کے ذہن میں کیا سمایا، ایک دم وہ کچے راستے سے ہٹ کر سائڈ پر موجود جھاڑیوں میں گھس گئی۔ ارد گرد موجود درختوں کی وجہ سے اسے بھاگنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ مسلسل بھاگنے کی وجہ سے اس کے پاؤں شل ہو رہے تھے، دوپٹہ بھی نہ جانے کہاں گر چکا تھا۔ تبھی اس کا پاؤں کیچڑ کی وجہ سے پھسلا تھا اور ایک دم اس کی چیخ فضا میں بلند ہوئی تھی۔ ڈلوان نما جگہ سے لڑکتی ہوئی وہ ذرا گہرائی والی جگہ میں جا گری تھی۔ بے ساختہ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھاما تھا۔ سرخ ہوتے ہاتھوں نے بہت سی باتوں کی نشاندہی کی تھی۔ چند ہی لمحات میں وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ بھائی چیخ کی آواز سنی؟ سمی کا دوست ایک دم رکتا ہوا بولا۔ ہاں۔ سمی گہرے سانس لیتا درخت کے تنے سے ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ مرمرا گئی ہے، کوئی جانور دیکھ لیا ہوگا، وہ ذرا ڈر کے بولا تھا۔ ہاں، اس علاقے میں جانور تو ہوتے ہیں، لیکن ابھی ہم زیادہ اندر نہیں گئے، چلو دیکھتے ہیں، سمی آگے بڑھتا بولا۔ وہ تو ٹھیک ہے بھائی، لیکن شام ہو گئی ہے، کچھ دیر بعد اندھیرا چھا جائے گا، پھر ہمارے لیے بھی واپسی کا راستہ ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا۔ میں تو کہتا ہوں دفع کرو اس لڑکی کو، بننے دو کسی جنگلی جانور کی خوراک، خود کو کیوں خطرے میں ڈالتے ہو؟ اپنے دوست کی بات پر سمی نے مڑ کے دیکھا تھا۔ بات میں وزن ہے، وہ سوچ کے بولا، لیکن میں اسے کتے کی موت مارنا چاہتا تھا، وہ سختی سے بولا۔ بھائی خود زندہ رہیں گے تو ہی کچھ کر پائیں گے نا، وہ سمی کو سمجھاتا بولا۔ چل پھر، اگر بچ گئی تو بعد میں دیکھ لوں گا اسے، سنجیدگی سے کہتا وہ واپس مڑا۔ یار وہ گاڑی تو واپس شہر کی طرف مڑ چکی ہے، کہیں انہوں نے… رامش بات مکمل نہ کر پایا تھا۔ اچھا سوچو رامش، بس ہم 2 منٹ میں پہنچ جائیں گے، آصف نے اسے تسلی دی تھی، حالانکہ اس کو بھی حالات کچھ اچھے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اس عمارت کے باہر گاڑی کھڑی رہی تھی۔ آصف اسی عمارت کے باہر گاڑی روکتا بولا تھا۔ رامش نے بنا کچھ سوچے دروازہ کھولا اور عمارت کی جانب بھاگا۔ اندر دھول اور گرد کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں نے مزید نفری بھی بلوا لی ہے، کچھ دیر میں پہنچ جائے گی، آصف اندر آتا بولا۔ یہاں کچھ نہیں ہے، رامش نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہیں کہیں ہوں گی بھابھی، تم فکر مت کرو، آصف نے کمزور لہجے میں کہا۔ اگر خدا نہ خواستہ حمدہ کے ساتھ کچھ بھی برا ہوا نا، تو ان لوگوں کے ساتھ ساتھ میں تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ وہ شخص تمہارے کہنے پر جیل سے نکلا تھا، سرد لہجے میں کہہ کر رامش باہر نکل چکا تھا، جبکہ آصف کو پشیمانی نے آن گھیرا تھا۔ میری بات تو سن، وہ رامش کے پیچھے ہی گیا تھا۔ کافی دیر وہ لوگ حمدہ کو وہیں ڈھونڈتے رہے تھے، کہیں وہ لوگ حمدہ کو واپس تو نہیں لے گئے؟ رامش اچانک رک کے بولا تھا۔ نہیں، میں نے ناکے پر ان کی گاڑی کا نمبر نوٹ کروا دیا تھا، 5 منٹ پہلے ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، بھابھی ان کے ساتھ نہیں ہے، آصف بولا۔ رامش نفی میں سر ہلاتا آنکھیں بڑھ گیا۔ حمدہ؟ رامش چیخا تھا۔ بیابان جنگل میں پر پھیلاتی رات کی وجہ سے حمدہ کو ڈھونڈنا نہایت مشکل لگ رہا تھا۔ رامش، اس وقت تو اگر ریسکیو ٹیمز کو بھی بلا لیں تب بھی ڈھونڈنا مشکل ہے، کیونکہ یہ علاقہ بالکل ویران ہے، آبادی نہ ہونے کے برابر ہے، اسی لیے بھابھی بھاگ کر کس طرف گئی ہیں یہ پتہ چلانا مشکل ہے۔ آصف اس کی جانب بڑھتا بولا تھا، ساتھ ہی گہرے سانس لینے لگا، کیونکہ مسلسل بھاگنے کی وجہ سے اس کا سانس پھول چکا تھا۔ تو ہم یوں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے تو نہیں بیٹھ سکتے نا، کچھ تو کرنا ہی ہوگا، رامش پریشانی سے بولا۔ ہم انتظار کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، آصف نے تنبیہی انداز میں کہا تھا، کیونکہ میرے اندازے کے مطابق یہاں جنگلی جانور بھی ہو سکتے ہیں، ہم بنا ہتھیار کے کچھ نہیں کر سکتے، آصف اسے سمجھاتے بولا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ وہ بندہ آسانی سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، رامش نے اپنی سرخ ہوتی آنکھیں اس پہ گاڑی تھیں۔ یار میں بھی رولز کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا تھا، کب تک اسے یوں ہی اندر رکھتا، آصف نے لب کچلتے کہا۔ ہاں، اور اب ہم بھگت بھی رہے ہیں، رامش نے قریب موجود درخت پر زور سے ہاتھ مارتے کہا۔ تبھی اچانک اس کی نظر زمین پہ پڑی تھی، جہاں نیلا دوپٹہ پڑا ہوا تھا۔ یہ دوپٹہ؟ اس کے ذہن میں جھماکا ہوا، یہ تو حمدہ کا دوپٹہ ہے۔
وہ دوپٹہ اٹھاتے بڑبڑایا تھا، لیکن دوپٹے پہ لگا خون دیکھ کر ایک دم سے اس کا دل خدشات سے بڑھ گیا تھا۔ یہ خون؟ رامش کچھ نہ کہہ پایا تھا۔ فکر مت کر، بھابھی ٹھیک ہوں گی، آصف نے اس کی پریشانی بھانپ کے کہا اور پھر کسی کو فون ملاتا ذرا دور چلا گیا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا، اس نے خود کلامی کی تھی۔ بعض اوقات ہمارے اپنے غصے میں کیے گئے فیصلے بعد میں پچھتانے کا باعث بنتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں مداوا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ وہ ایک نظر دوپٹے پہ ڈالتا آگے بڑھا تھا۔ ذہن بھٹک کر جس طرف جا رہا تھا اس کے لیے وہ خیال ہی باعث تکلیف تھا۔ سر یہاں آئیں، رامش آواز کے تعاقب میں دوڑا تھا۔ کچھ دیر پہلے ریسکیو ٹیمز کی مدد سے حمدہ کو ڈھونڈنے کا کام شروع کیا گیا تھا، لیکن اندھیرے کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا تھا، لیکن مصنوعی روشنی کی مدد سے انہیں ڈھونڈنے کا کام جاری تھا۔ آواز کے تعاقب میں بھاگتا وہ حمدہ تک پہنچا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اسے ایسا لگا تھا کہ کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا۔ اپنے دل کی بدلتی کیفیت پر وہ خود بھی حیران تھا، لیکن اس وقت سامنے موجود خون میں لت پت حمدہ کا وجود اس کو بے قرار کر گیا تھا۔ ابھی صبح تک وہ ٹھیک ٹھاک اس کے سامنے تھی، اور اب اس کا دل اور اب اس کا حال دیکھ کر رامش کو اپنا دماغ سن ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی قیمتی متاع اس کی دسترس سے دور جا رہی ہو۔ تیزی سے دھڑکتے دل کو سنبھالتے اس نے حمدہ کی نبض ٹٹولی تھی جو بہت آہستہ چل رہی تھی۔ گہرا سانس لیتے اس نے ایمبولینس میں موجود نرس کو آواز دی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے حمدہ کو سیدھا کر کے اس کے زخم کی نوعیت معلوم کرنی چاہی تھی، پر اسے اپنے حواس ساتھ چھوڑتے محسوس ہو رہے تھے۔ تبھی نرس کے آنے پر اس نے حمدہ کو اٹھا کر اسٹریچر پر ڈالا تھا۔ ہسپتال پہنچنے تک نہ جانے وہ کن خیالوں میں گم رہا تھا۔ ہوش تو اسے تب آیا تھا جب حمدہ کا اسٹریچر گاڑی سے نکالا جانے لگا۔ اپنے اوپر قابو پاتے وہ بھی فوراً ان کے ساتھ ہی گیا تھا۔ ڈاکٹرز اسے ایمرجنسی میں لے گئے تھے، جبکہ وہ باہر کھڑا دروازے کو گھور کے رہ گیا تھا۔ گھڑی کی ٹک ٹک اس کے اضطراب میں اضافہ کر رہی تھی۔ وہ مسلسل 3 گھنٹوں سے وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ دیر پہلے ڈاکٹرز نے بلڈ کا انتظام کرنے کو کہا تھا، جو کہ ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کوئی اچھی خبر نہیں سنا سکے تھے۔ اس پر سمینہ بیگم کی مسلسل آتی فون کالز نے بھی اسے پریشان کر رکھا تھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اگر فون اٹھائے بھی تو انہیں کیا جواب دے۔ تنگ آ کر وہ موبائل ہی ایک جانب رکھ چکا تھا۔ مجھے اتنی ٹینشن کیوں ہو رہی ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ بس انسانیت کے ناطے میں نے اسے بچانے کی کوشش کی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ سختی سے دماغ کو جھٹلایا تھا۔ تو اتنی بے قراری کیوں کہ خود بھی ہوش کا دامن گنوا بیٹھے؟ کیونکہ وہ میری بیوی ہے، اس کی حفاظت کرنا میرا فرض تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اپنے دماغ سے تمام خیالات کو جھٹکنے کی کوشش کرتے اس نے فون اٹھایا تھا جہاں گھر سے کال آ رہی تھی۔ السلام علیکم امی۔ گہرا سانس لے کے خود کو کمپوز کرتے اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام حمدہ، اور تم کہاں ہو؟ رات کے 2 بج رہے ہیں اور رشیدہ بھی مجھے کچھ نہیں بتا رہی، آخر چل کیا رہا ہے؟ پریشانی ان کی آواز سے صاف ظاہر تھی۔ امی دراصل حمدہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ہم ہسپتال میں ہیں۔ آنکھیں میچتے اس نے جواب دیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ایکسیڈنٹ؟ کون سا اسپتال؟ کیسی ہے وہ؟ انہوں نے ایک ہی سانس میں کئی سوال پوچھ ڈالے۔ امی آپ دعا کریں، جیسے ہی ڈاکٹرز کچھ بتاتے ہیں میں آپ کو فون کر لوں گا، اللہ حافظ، اس نے کہہ کے فون بند کر دیا۔ دل کی حالت اتنی عجیب ہو رہی تھی کہ کسی کی آواز سننے کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، اور اپنی حالت دیکھ کر وہ خود بھی الجھ رہا تھا۔ سیلف کنٹرول نہیں کھونا رامش، اس نے خود کلامی کی تھی، لیکن سچ یہی تھا کہ وہ واقعی اس وقت اپنی سوچوں پر بند نہیں باندھ پا رہا تھا۔ 4 گھنٹے کے صبر آزما انتظار کے بعد ڈاکٹر نے اسے حمدہ کی خیریت کی اطلاع دی تھی۔ گہرا سانس لیتے وہ خدا کا شکر بجا لایا تھا۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ انہوں نے پیشنٹ کو ایک نئی زندگی سے نوازا ہے، ورنہ جس طرح وہ انجرڈ تھی ان کے بچنے کے چانسز نہایت کم تھے، لیکن اللہ نے ان پہ کرم کیا۔ ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا۔ کین آئی سی ہو؟ بریکٹ، کیا میں انہیں دیکھ سکتا ہوں؟ اس نے دریافت کیا تھا۔ شور، کچھ دیر میں انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، ڈاکٹر کہہ کے آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ رامش حمدہ کی خیریت کی اطلاع سن کے خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ امی کو بھی بتا دیتا ہوں، پریشان ہوں گی، سوچ کر وہ جیب سے فون نکالنے لگا۔ ڈاکٹرز نے حمدہ کو روم میں شفٹ کر دیا تھا تو رامش بھی اسے دیکھنے کی نیت سے اندر داخل ہوا۔ وہ سکون سے اسپتال کے بیڈ پہ سو رہی تھی۔ ڈرپ کے ذریعے قطرہ قطرہ دوا اندر جا رہی تھی۔ سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، جبکہ بائیں بازو پر پلاسٹر چڑھا ہوا تھا۔ گرنے کی وجہ سے اس کا بازو فریکچر ہوا تھا۔ رامش ایک نگاہ اس پہ ڈالتا صوفے پہ بیٹھ گیا تھا۔ نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ڈاکٹر کے مطابق حمدہ کو صبح ہی ہوش آنا تھا، سو وہ بھی صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتا آنکھیں موند گیا۔ دن بھر کی ٹینشنز اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ صبح ہونے میں کچھ ہی وقت باقی تھا۔ خود کو سب ٹھیک ہونے کی تسلی دیتا وہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ میں کہاں ہوں؟ ہسپتال کی بے داغ چھت کو گھورتے حمدہ سوچنے لگی تھی۔ تبھی پچھلے روز ہوا پورا واقعہ اس کے ذہن میں گھوما تھا۔ ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش میں اس کی نظریں رامش پہ جا ٹکی تھی، جو صوفے پہ آڑا ترچھا سو رہا تھا۔ تو آپ نے میری جان بچا کر مجھ پہ ایک اور احسان کر دیا، رامش کو دیکھتے اس نے تلخی سے سوچا۔ تبھی اٹھنے کی کوشش میں بازو میں اچانک تکلیف ہوئی تھی اور ہلکی سی کراہ اس کے منہ سے نکلی تھی۔ اٹھنے کی کوشش ترک کرتے وہ دوبارہ لیٹ گئی تھی۔ کیوں؟ آخر میں زندہ ہی کیوں بچ گئی؟ کاش میں مر ہی جاتی، رامش کو دیکھتے اس نے سوچا تھا۔
مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آخر میں کیوں آپ کی اتنی پرواہ کر رہی ہوں۔ جب آپ کے گھر میں داخل ہوئی تھی تو مجھ سے عہد کیا تھا کہ آپ سے کوئی اختلاف کیے بغیر صرف اپنے کام پر ہی توجہ دوں گی، لیکن نہ جانے کیوں میں نادانیاں کرتی چلی گئی، اپنی اوقات جاننے کے باوجود بھی ستارے کی تمنا کر بیٹھی جو میری دسترس سے دور ہے، جو میرے لیے ہے ہی نہیں۔ لیکن آپ نے مجھ پر لالچی ہونے کا الزام لگا کے اچھا نہیں کیا، اتنے دن میرے ساتھ رہ کے بھی آپ مجھے پہچان نہیں پائے۔ پر اب میں آپ پر مزید مسلط نہیں رہوں گی، میں چلی جاؤں گی بہت دور، جہاں آپ مجھے کبھی ڈھونڈ نہیں پائیں گے۔ میں مزید آپ کے احسانوں کے بوجھ تلے نہیں دب سکتی، جانتی ہوں کہ یہ غلط ہے، لیکن اگر یہاں رہی تو مزید بے وقوفیاں کر کے اپنی عزت کم کرواؤں گی۔ اب اگر یادوں کے سہارے ہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کے راستے میں نہیں آؤں گی میں۔ سوئے ہوئے رامش کو دیکھتے اس نے خود کلامی کی تھی اور پھر ہاتھ پہ لگی ڈرپ سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگی تھی۔ کیا کر رہی ہو یہ؟ رامش کی آواز پر وہ ایک دم ٹھہری تھی۔ درد ہو رہا ہے کیا؟ صوفے سے اٹھ کر اس کے قریب آتا وہ پوچھنے لگا تھا۔ نہیں، حمدہ رخ موڑے بولی تھی، آنکھوں سے آنسو نکلنے کو بےتاب ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تمہیں کچھ دن یہیں رہنا پڑے گا، اس نے حمدہ کو دیکھتے کہا جو چہرہ موڑے ہوئے تھی۔ کچھ دیر میں رشیدہ آ جائے گی، وہ تمہارے ساتھ ہی ہوگی، مجھے کام کے سلسلے میں ہوٹل جانا ہے، پہلے گھر کا چکر لگا کے امی سے تمہاری بات بھی کروا دوں گا، وہ آہستہ سے بولا تھا اور واپس صوفے پہ جا بیٹھا جبکہ حمدہ آنکھیں مون چکی تھی۔ رامش کمرے سے نکلنے لگا تھا کہ فون کی آواز پہ ٹھہر گیا، اپنی جیب سے فون نکال کے چیک کیا لیکن اس پہ کوئی کال نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ گھر پہنچا تھا۔ سمینہ بیگم سے حمدہ کی بات کروانے کے بعد وہ فریش ہونے کی نیت سے اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا، تبھی بیڈ کے کنارے پر اسے حمدہ کا فون بجتا دکھائی دیا۔ اسکرین پر اسرا کا لنک جگمگا رہا تھا، کچھ سوچ کے وہ فون اٹینڈ کر چکا تھا۔ شکر ہے حمدہ کہ تم نے فون تو اٹھایا، میں تو اتنی پریشان ہو گئی تھی، کہاں گئی وہ تم کل سے؟ فون اٹھاتے ہی اسرا کی آواز سنائی دی۔ میں رامش ہوں، اس نے گلا کھنکھارتے کہا۔ اوہ آپ، السلام علیکم سر۔ اسرا ایک دم چونک کے بولی تھی۔ جی میں۔ حمدہ کی طبیعت کچھ خراب تھی اس لیے وہ فون ریسیو نہیں کر سکی، آپ شام تک اسے دوبارہ کال کر لیجیے گا، سنجیدگی سے کہتے وہ فون رکھ چکا تھا۔ اس کے بعد پر اسرا کو ٹینشن لاحق ہو چکی تھی۔ حمدہ کی طبیعت کو کیا ہو سکتا ہے، وہ سوچ کے رہ گئی۔ تھوڑا سا اور کھا لیں بی بی جی، رشیدہ نے دلیے کا چمچ اس کے سامنے کرتے کہا تھا۔ خدا نخواستہ میرے دانتوں کو کچھ نہیں ہوا جو اتنا پھیکا کھانا کھلا رہی ہو مجھے، حمدہ تیزی سے بولی تھی اور دلیے کی پلیٹ دور کھسکائی تھی۔ پر ڈاکٹر نے کہا ہے، رشیدہ منمنائی تھی۔ حمدہ نے گھور کے اسے دیکھا۔ اگر بازو ہلانے کے قابل ہوتی تو خود بنا لیتی کچھ، وہ منہ بنائے بولی۔ آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں پھر جو دل چاہے وہ کھائیے گا، رشیدہ مسکرا کے بولی۔ اچھا سنو، امی کیسی ہیں؟ مطلب طبیعت ٹھیک ہے نا ان کی؟ حمدہ نے ہچکچا کے پوچھا تھا۔ اسے سب سے زیادہ خیال سمینہ بیگم کا آ رہا تھا کیونکہ جو فیصلہ وہ لے چکی تھی اس سے سب سے زیادہ دکھ سمینہ بیگم کو پہنچتا۔ حمدہ کو اس بات کا اندازہ تھا کہ لیکن وہ چاہ کے بھی اب واپس مڑنے کے حق میں نہیں تھی۔ جی ٹھیک ہے وہ، میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا، رامش صاحب نے ہی سمجھا دیا تھا انہیں، ویسے آپ انہیں کچھ ہی دنوں میں بہت عزیز ہو گئی ہیں، رشیدہ بیگ سے چادر نکالتے بولی تھی۔ اس کے بعد پر حمدہ کو شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ میں پاگل ہو جاؤں گی، وہ بڑبڑائی تھی۔ امی اب حمدہ کی طبیعت کیسی ہے؟ سمرا نے فون پر سمینہ بیگم سے پوچھا تھا۔ اب بہتر ہے، میری بات ہوئی تھی، سمینہ بیگم نے ٹھہر کے جواب دیا۔ ویسے ایکسیڈنٹ ہوا کیسے تھا؟ سمرا نے اذلان کے منہ میں فیڈر ڈالتے پوچھا۔ پتہ نہیں، کچھ صاف بات نہیں بتائی اس نے، کہہ رہا تھا کہ سڑک کراس کرتے ہوئے اچانک گاڑی کے سامنے آ گئی، وہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ زیادہ نقصان نہیں ہوا، وہ مطمئن انداز میں بولی تھی۔ اچھا چلو اللہ صحت دے، گھر آ گئی کیا؟ سمرا نے پوچھا تھا۔ نہیں، سر پہ چوٹ لگی تھی، رامش کہہ رہا تھا کہ ہفتہ ایڈمٹ رہے گی، سمینہ بیگم نے کہا۔ ہفتے سے اچھا یاد دلایا، ہماری فلائٹ کنفرم ہو گئی ہے، اگلے ہفتے میں اور اذلان پاکستان آ رہے ہیں، وہ مسکرا کے بولی۔ اور وقار وہ کیوں نہیں آ رہا؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ ان کے کچھ کام ہیں امی، ہمارے آنے کے کچھ دن بعد وہ بھی آ جائیں گے، سمرا بولی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے حمدہ۔ رات میں رشیدہ چلی گئی تھی، البتہ رامش وہیں ٹھہر گیا تھا۔ میں اس دن کے لیے بہت شرمندہ ہوں، مانتا ہوں کہ غلط بات کی تھی میں نے، لیکن تمہیں بھی الماس کی تصاویر کمرے سے ہٹانے کا کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ خیر کاش وہ سب نہ ہی ہوا ہوتا۔ رامش بیڈ کے قریب کھڑا سپاٹ انداز میں بول رہا تھا جبکہ حمدہ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ کاش، وہ بڑبڑائی تھی۔ میری زندگی میں تو ایک نہیں بہت سے کاش ہیں، کاش میں غریب نہ ہوتی، کاش اگر ہوتی بھی تو کبھی آپ سے میرا سامنا نہ ہوتا، کاش میں اپنے باپ کی زندگی کی خاطر آپ سے کبھی ڈیل نہ کرتی، کاش میں اپنی زندگی سے وہ وقت مٹا سکتی جب میں نے آپ سے نکاح کیا تھا، کاش میں پیدا ہوتے ہی مر جاتی تاکہ مجھے یہ سب کچھ دیکھنا ہی نہ پڑتا۔ سر جھکائے بے تاثر لہجے میں وہ آہستہ آہستہ بول رہی تھی جبکہ اس کی باتوں پر رامش خود کو شرمندہ محسوس کر رہا تھا۔ تم کچھ زیادہ ہی سینسیٹیو ہو رہی ہو حمدہ، میں نے کبھی تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، تم جانتی ہو یہ، رامش نے سر اٹھا کے ہمت کرتے کہا تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے یہ بات ہی نہیں بھولتی کہ مجھے صرف استعمال کیا گیا اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے پھسلا تھا جسے اس نے فوراً انصاف کیا تھا، شاید وہ اپنی کمزوری اس پہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ غلط نہیں کیا، مان لیتی ہوں، واقعی تمام غلطیاں میری ہی تھیں، پر اب میں اس متعلق کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، اب پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں، وہ منہ پھیرتے بولی تھی۔
اور لیٹنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ رامش نے اس کے پیچھے تکیہ سیٹ کیا تھا۔ میں سونا چاہتی ہوں، وہ آہستہ سے بولی تھی، گویا اسے باہر جانے کا اشارہ دیا تھا۔ رامش لب بھینچتا باہر نکل گیا۔ وہ حمدہ سے بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ کوئی موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ رامش کمرے میں داخل ہوتا سرسری انداز میں پوچھنے لگا تھا۔ بہتر ہے، حمدہ نے مختصر جواب دے کے رخ موڑ لیا تھا۔ آج اسے اسپتال میں رہتے 1 ہفتہ ہو چکا تھا اور وہ شدید اکتا چکی تھی۔ رامش نے دوبارہ اس سے کوئی بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، صرف حال چال پوچھتا اور واپسی کی راہ لے لیتا۔ سنیں، مجھے ڈسچارج کب کریں گے؟ وہ رامش سے مخاطب ہوئی تھی۔ ہاں، کل تک۔ رامش جو موبائل پر مصروف تھا اس کی جانب دیکھتا بولا۔ رشیدہ بی بی کی دوائیوں کا خیال رکھنا۔ وہ رشیدہ سے مخاطب ہوا تھا۔ 1 ہفتے سے اس کا یہی معمول تھا، دوپہر میں کچھ دیر آ کر اس کی خیریت معلوم کر لیتا تھا اور پھر واپس ہوٹل کی راہ لے لیتا۔ جی صاحب جی، رشیدہ فرما برداری سے بولی تھی۔ اچھا، مجھے ہوٹل پہنچنا ہے، کچھ کام ہے، کوئی مسئلہ ہوا تو کال کر دینا۔ وہ ایک گہری نظر حمدہ پہ ڈالتا بولا تھا اور پھر باہر نکل گیا۔ رشیدہ، مجھے اپنا فون دو، حمدہ نے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں بی بی جی، خیر تو ہے نا؟ وہ حمدہ کا انداز دیکھ کے گھبرائی تھی۔ ہاں سب خیر ہے، مجھے بس کسی کو کال کرنی ہے۔ تم ایک کام کرو، نیچے جا کے ڈاکٹر کو کہو کہ میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ وہ آرام سے بولی تھی۔ جی؟ رشیدہ ناسمجھی سے بولی۔ کیا بات سمجھ نہیں آ رہی؟ موبائل دو، حمدہ بولی تھی۔ یہ لیں۔ رشیدہ نے اپنا موبائل اسے تھما دیا۔ جاؤ ڈاکٹر کو بلا کے لاؤ، وہ سنجیدگی سے بولی۔ رشیدہ سر ہلاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ حمدہ اس پر ایک نظر ڈالتی اسرا کا نمبر ڈائل کرنے لگی تھی۔ ارے بی بی جی کہاں گئی؟ رشیدہ ڈاکٹر کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوئی تو خالی کمرہ دیکھ کے چونک گئی۔ ہو سکتا ہے واش روم گئی ہو، ڈاکٹر نے کہا۔ ڈاکٹر کی بات پر رشیدہ سر ہلاتی واش روم کی طرف آئی تھی اور دستک دی، لیکن ہلکا سا دھکا دینے پر دروازہ کھل گیا تھا۔ بی بی کہاں چلی گئی؟ خالی واش روم دیکھ کر اسے ٹینشن ہوئی تھی۔ آپ ایک کام کریں، ان کے ہسبینڈ کو بلا لیں، شاید انہیں معلوم ہو، تب تک میں اپنے کیبن میں ہوں۔ ڈاکٹر کہہ کر کمرے سے باہر نکل چکا تھا، جبکہ رشیدہ اپنا فون ڈھونڈنے لگی تھی جو اسی کمرے کے بیڈ کے نیچے تھا، لیکن اس کی نگاہوں سے اوجھل۔ فون تو بی بی کے پاس تھا، وہ سوچنے لگی تھی، اور پھر کمرے سے نکل کر ریسیپشن کی جانب بڑھی تھی تاکہ وہاں سے کال کروا سکے۔ حمدہ، کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ تمہارا فیصلہ درست ہے؟ اسرا نے اس سے پوچھا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی حمدہ نے فون کر کے اسے اسپتال بلوایا تھا۔ اس وقت وہ دونوں رکشے میں بیٹھ کر اسرا کے گھر جا رہی تھی۔ ہاں، شاید تمہیں لگ رہا ہو کہ میں نے یہ فیصلہ جذبات میں آ کے لیا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ سوچ سمجھ کے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ میں اب ان کے سامنے کبھی نہیں جاؤں گی، مزید کچھ نادانی نہیں کروں گی۔ جو میرا کبھی تھا ہی نہیں، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنا میری بیوقوفی تھی۔ خود پہ شرمندہ ہوتی، وہ بولی تھی۔ خود پر شرمندگی ہو رہی ہے مجھے، حمدہ نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں خود پہ قابو کیوں نہیں رکھ پائی؟ کیوں میرا دل اسے اپنا ماننے لگا تھا جو مجھے محض لالچی سمجھتا ہے؟ میں اب کبھی اس کے سامنے نہیں جاؤں گی، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ لیکن اسرا نے کچھ کہنا چاہا۔ کیا اسلم بھائی کو میرے وہاں رہنے پہ اعتراض ہوگا؟ دیکھو مجھے بس 2-3 دن کے لیے رہنا ہے، تم ان سے بات کرنا، حمدہ نے سنجیدگی سے کہا۔ ارے پاگل، اسلم کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا، البتہ میں جو تمہیں سمجھانا چاہ رہی ہوں وہ تم سمجھ ہی نہیں رہی۔ اسرا نے اس کے بازو کے پلاسٹر کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں نہیں سمجھنا چاہتی یار، پلیز، حمدہ نے آہستہ سے کہا۔ بھائی یہاں سے لیفٹ لیں، اسرا رکشے والے سے مخاطب ہوئی تھی۔ تم سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا حمدہ، اسرا اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ حمدہ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم پھر بیوقوفی کر رہی ہو۔ مانا کہ رامش سر غلط تھے، انہیں تمہیں اتنا سب نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن حمدہ تم یہ بھی تو سوچو کہ وہ انہیں کے ساتھ صرف ایک معاہدہ کیا تھا تاکہ ان کی امی خوش رہ سکے۔ اسرا اسے چائے کا کپ پکڑاتی بولی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، ان کی شاید اتنی غلطی نہیں تھی، ان کا سخت رویہ بھی میری پیش قدمی کی وجہ سے تھا، میں سب سمجھتی ہوں، لیکن میرا دل ماننے کو راضی نہیں ہوتا۔ پر اب ان کے ہاتھوں بے عزت ہو کر اسے بھی چین آ ہی گیا ہے، وہ تلخی سے بولی تھی۔ حمدہ، یہ پیار محبت سب افسانوی باتیں ہوتی ہیں، حقیقت میں ہم لوگ صرف انا کی تسکین کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ تم سمجھتی تھی کہ ان پر اب صرف تمہارا حق ہے، مانتی ہوں کہ یہ نکاح کی وجہ سے تھا، اسی لیے تمہیں ان سے انسیت ہوئی، پھر اب جب انہوں نے تمہیں ڈانٹا اور لالچی کہا تو اب واپس جانے کو تم کبھی نہیں مانو گی، کیونکہ تمہاری انا یہ گوارا نہیں کرے گی، اسرا نے تجزیہ کیا تھا۔ تو کیا مجھے واپس جانا چاہیے؟ حمدہ نے اسے بے یقینی سے دیکھا تھا۔ اگر وہ تمہیں لینے آ جائیں تو ہاں جانا چاہیے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جلد بازی تمام رشتوں کو صرف تباہ کرتی ہے۔ بے صبری مت بنو، اپنے آپ کو منواؤ کہ تم ایک اہم مقام رکھتی ہو، سمجھ رہی ہو نا؟ میں تمہیں جھکنے کو نہیں کہہ رہی، لیکن اتنا ضرور کہہ رہی ہوں کہ الماس ماضی تھی، ان کا حال تم ہو، وہ کب تک تم جیسی حسین لڑکی سے منہ پھیرے رہیں گے؟ سنجیدگی سے کہتی ہوئی وہ آخر میں شرارتی ہوئی تھی۔ لیکن اسرا، حمدہ نے کچھ کہنا چاہا تھا، لیکن کچھ نہیں، چائے پیو، میری ساس بھی اپنی بیٹی سے ملنے پنڈی گئی ہوئی ہیں، تم 2 دن آرام سے یہاں رہو، تب تک وہ تمہیں ڈھونڈنے خود یہاں پہنچ جائیں گے۔ وہ مسکرا کے بولی تھی۔ لیکن مجھے جاب کرنی ہے، ان کے ساتھ واپس نہیں جانا، حمدہ ضدی لہجے میں بولی تھی۔ حمدہ، اسرا نے تنبیہی لہجے میں اس کا نام پکارا تھا۔ انا صرف رشتوں کو کمزور کرتی ہے، ہمارا تو کوئی رشتہ ہے ہی نہیں،
हमदा दुखी लहजे में बोली थी। बस करो पागल, सब ठीक हो जाएगा, सब्र रखो, इसरा मुस्कुरा के बोली थी। आज तो बड़े बड़े लोगों ने हमें शर्फ मुलाकात बख्शा है। जवाद को अंदर दाखिल होता देख कर रामिश ने शरारती अंदाज में कहा था, बक मत, चाहता तो तू भी मिलने आ सकता था। वो मुँह बनाए बोला था, की थी कॉल मैंने, लेकिन मौसूफ अपनी शादी के बाद फ़ोन उठाना भूल चुके हैं। रामिश ने कहा, ओके फाइन, मेरी ही गलती है। जवाद ने हाथ उठा दिए थे। तभी फ़ोन की बेल बजने पर रामिश ने मोबाइल उठाया, लेकिन आने वाली कॉल देख के उसे हैरानी हुई थी। लम्हे की ताख़ीर किए बगैर उसने फ़ोन उठाया। पता नहीं बीबी जी कहाँ चली गई हैं, वो अस्पताल में नहीं है। रशीदा की बात सुन के उसे हैरानी का झटका लगा था। वो भला कहाँ जा सकती है? रामिश सोच ही सका था। तो वहीं ठहरो, मैं आ रहा हूँ, वो इतना कह सका और फ़ौरन उठा। जवाद भी खड़ा हुआ था। खैरियत तो है, कहाँ जा रहा है? जवाद ने उसका हाल देखकर परेशानी से पूछा। हमदा कहीं चली गई है, उसने आहिस्तगी से कहा। क्या मतलब चली गई है, कहाँ चली गई? जवाद हैरानी से बोला, कहीं वो तुम्हारे तुर्श रवैये की वजह से तो नहीं चली गई? जवाद ने इस्तेज़ाइया अंदाज में कहा। लेकिन वो कहाँ जा सकती है? रामिश सोच रहा था, तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। साइड से लैंडलाइन उठाते उसने सिद्दीकी साहब को कॉल की थी। मुझे हमारी एम्प्लॉय इसरा का एड्रेस 5 मिनटों में अपनी टेबल पे चाहिए, वो संजीदगी से बोला था और फ़ोन रख दिया। देख रामिश, तुझे मेरी बातें बुरी लगती हैं, लेकिन वैसा अब नहीं हो सकता जैसे तू चाहता है। जवाद ने तहम्मुल से उसे समझाना चाहा। हो सकता था अगर वो चाहती। मैंने उसे किसी पर्दे में नहीं रखा था, ना ही कोई झूठ बोला था। पहले दिन बताया था कि ये निकाह एक डील होगी। अब अगर उसने तवक्कुआत वाबस्ता की तो उसकी गलती थी, और अब मुझे छोड़ने का सोच कर वो एक और हमाकत कर रही है। हाँ, ये सच है कि वो मुझे नापसंद थी, लेकिन अब मैं आगे बढ़ने का सोच रहा था। मान रहा था कि अलमास मेरा पास्ट है, लेकिन अब उसकी ये हरकत मेरी समझ से बालातर है। रामिश बोला था। हाँ तो फिर जा, उन्हें बता दे कि तू शर्मिंदा है, मांग ले माफ़ी। जवाद बोला, किस बात की माफ़ी, मेरी कोई गलती नहीं है। रामिश तेज़ी से बोला, गलती जिस किसी की भी हो, लेकिन बीवी हमेशा अपने शौहर से यह एक्सपेक्ट करती है कि गलती ना होने के बावजूद शौहर सॉरी कर ले। अगर तुम उन्हें थोड़ा खुश कर लोगे तो क्या जाएगा तुम्हारा? जवाद बोला, मेरे पैसे की वजह से तुमने मेरे करीब आने की कोशिश की। उसे अपनी ही आवाज़ उसके कानों में गूंजी थी। सर, एड्रेस। सिद्दीकी साहब नॉक करके अंदर चले आए थे और एड्रेस वाला सफ़ा टेबल पर रखा। तुम्हें यकीन है कि वो यहीं होंगी? जवाद ने पूछा। हाँ, क्योंकि और कोई जगह बाकी नहीं, वो बोला और सफ़ा उठाता बाहर भागा था। जवाद उसकी पुश्त घूर के रह गया। तुम जाओ ना और मेरे लिए अच्छी सी आइसक्रीम लाओ, मैं तब तक अपनी शॉपिंग पूरी करती हूँ। अलमास ने एक सूट को बगौर देखते रामिश से कहा। तुम एक दफ़ा शॉपिंग कर लो, फिर इकट्ठे चलेंगे। वैसे ही कलर तुम पे सूट करेगा, रामिश उसको देखते बोला था। हाँ ठीक कह रहे हो, लेकिन हम लेट हो जाएंगे, तुम लेकर आ जाओ, मैं यही हूँ। वो मुस्कुरा के बोली, ओके, मैं 5 मिनट में आया। अलमास का चेहरा थपथपाता वो बाहर की जानिब बढ़ा था। अभी आइसक्रीम का कप उसने हाथ में उठाया ही था कि एकदम मॉल में धमाके की आवाज़ गूंजी थी। साथ ही वहाँ मौजूद लोगों में भगदड़ मची थी। वहाँ पर शायद किसी शॉप में ब्लास्ट हुआ था। उसके हाथ से आइसक्रीम का कप छूटा। वो भागता हुआ वापस उस शॉप की जानिब बढ़ा जहाँ अलमास मौजूद थी। भीड़ को चीरता वो अलमास को ढूंढने लगा था, लेकिन वहाँ इस कदर लोग थे कि उसे अलमास दिखाई नहीं दे रही थी। धमाका 7 वाली दुकान में हुआ था। कुछ देर बाद ज़रा रश कम हुआ और रेस्क्यू टीम्स और पुलिस वहाँ पहुँची थी। तभी उसे खून में लथपथ अलमास दिखाई दी थी। वो दायरे फ़ानी से कूच कर चुकी थी। रामिश उसका चेहरा थपथपाने लगा था, लेकिन बेसूद। काश मैं तुम्हें अकेला न छोड़ता, वो बुड़बुड़ाया था। तभी सामने आती गाड़ी को देखकर उसने एकदम ब्रेक लगाए थे और ख्यालों से बाहर निकला। गाड़ी वाला साइड से गुजर चुका था। वो स्टीयरिंग पर सर रखकर गहरे सांस लेने लगा। तभी हमदा का ज़ख्मी वजूद उसकी निगाहों में दौड़ा था। उस रोज़ जब मैंने हमदा को ज़ख्मी हालत में देखा तो मैं डर गया था। शायद उसे खोने का ख्याल मेरे दिल को गिरा गुजरा था। जो भी है, लेकिन मैं अपने जज्बात को कोई भी नाम देने से कासिर हूँ। हमदा को लेने जाने के लिए मेरा दिल नहीं मान रहा। मैं उसका सामना नहीं करना चाहता, लेकिन अब उसे अकेला भी नहीं छोड़ सकता। हाँ, मानता हूँ मैंने गलत किया, लेकिन वो सब मैंने उसे खुद से दूर रखने के लिए किया। मैं खुद को उसका आदी नहीं बनाना चाहता था। मैं चाहता था कि वो मुझे मेरे हाथ पे छोड़ दे, लेकिन दिन ब दिन वो मेरे इरादों को मुतज़लज़ल कर रही थी। पर हाँ, अब मैं मान लूँगा कि मैं हार गया। वो सीधा होकर बैठा था और गाड़ी दोबारा स्टार्ट की। अगर उसने इनकार कर दिया तो जहन में सोच ले रही थी, तो उठा के ले आना। मुस्कुराकर उसने गाड़ी की स्पीड तेज़ की थी। इसरा के घर पहुंच के वो काफ़ी देर दरवाजे पे खड़ा शशोपंच का शिकार रहा। फिर कुछ सोच के बेल बजा दी। चंद सानिये बाद दरवाज़ा खुला था। सामने इसरा मौजूद थी, जिसके चेहरे पर रामिश को देखकर हैरानी के तासुरात उभरे। अस्सलाम वालेकुम सर। वो धीमी मुस्कान चेहरे पे लाई थी। वालेकुम सलाम, आप हमदा को बुला दें, वो यकीन से बोला था। हमदा? इसरा हिचकिचाई थी। मैं जानता हूँ वो यही है। इसरा के तासुरात देखता वो बोला, आप अंदर आ जाएं। वो रास्ते से हट गई थी और उसे अंदर जाने का रास्ता दिया। कौन आया है इसरा? रामिश को
حمدہ کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ آواز کے تعاقب میں کمرے کی جانب بڑھا۔ میں آیا ہوں، کمرے میں داخل ہو کے رامش بولا۔ حمدہ ایک دم چونکی تھی۔ چپس کا پیکٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ رامش اتنی جلدی آ جائے گا۔ کیوں آئے ہیں؟ میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، چلے جائیں۔ خود کو سنبھالتے وہ ذرا تلخی سے بولی۔ وہ چلتا ہوا حمدہ کے سامنے آ گیا۔ حمدہ مجھے بات کرنی ہے، میرے ساتھ چلو۔ رامش اپنے غصے پہ قابو پاتا تحمل سے بولا تھا، سوری لیکن میں نہیں جاؤں گی۔ حمدہ ہر درمی سے بولی۔ حمدہ؟ اسرا نے تنبیہ لہجے میں اس کا نام پکارا۔ میں چائے لاتی ہوں، وہ کہہ کے باہر نکل گئی۔ دیکھو زیادہ ضد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں تو اٹھا کے لے جاؤں گا، وہ تیزی سے بولا تھا۔ زبردستی کرنے کے علاوہ آتا ہی کیا ہے؟ وہ بڑبڑائی تھی۔ چلو اٹھو، یہاں تماشا مت لگاؤ، اس کا دایاں بازو تھامتے وہ بولا تھا۔ حمدہ نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی تھی جس کی وجہ سے بائیں بازو کو جھٹکا لگا تھا اور وہ ایک دم چیخی تھی۔ کیا ہوا؟ رامش ایک دم بولا اور اس کا بازو چھوڑا تھا۔ درد ہو رہا ہے، وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی تھی۔ ہلنے کی وجہ سے ہوا ہے نا، کہہ بھی رہا تھا کہ آرام سے چلو۔ حمدہ کے بازو کا جائزہ لیتا وہ خفگی سے بولا تھا۔ زیادہ درد ہو رہا ہے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ حمدہ نے اس بات میں سر ہلایا، اپنے آنسوؤں کو اس نے بہت مشکل سے کنٹرول میں کیا تھا۔ تو چلو ہاسپٹل چلو، وہ باہر کی جانب چلتا بولا۔ اسرا جو حمدہ کی چیخ کی آواز سن کے وہاں آئی تھی راستے سے ہٹ گئی۔ حمدہ مجھے زبردستی کرنے پہ مجبور مت کرو، اسے وہیں کھڑا پا کر رامش نے وارن کیا تھا۔ اسرا نے بھی اسے جانے کا اشارہ کیا۔ پیر پٹکتی وہ باہر کی جانب بڑھ گئی۔ رامش بھی مسکراہٹ دباتا اس کے پیچھے چل پڑا تھا۔ زیادہ مسئلے والی بات تو نہیں ہے نا ڈاکٹر؟ رامش نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ وہ لوگ اس وقت ہسپتال میں موجود تھے۔ نہیں، یہ بس پلاسٹر ہل گیا تھا، چینج کر دیا ہے، ڈاکٹر نے مسکرا کے کہا۔ حمدہ منہ بنائے بیٹھی تھی اور رامش کو مکمل اگنور کر رہی تھی۔ چلیں؟ رامش کھڑا ہوتا اس سے مخاطب ہوا تھا۔ بنا کوئی جواب دیے وہ باہر گاڑی کی طرف بڑھی تھی۔ ڈاکٹر سے مصافحہ کرنے کے بعد رامش بھی باہر نکلا۔ حمدہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تھی۔ دروازہ کھول کر رامش بھی اس کے برابر بیٹھا اور ایک نظر حمدہ پہ ڈالی تھی جو خفا ہو کے شیشے سے باہر تک رہی تھی۔ اب اتنے بھی کیا ناراضگی کہ میری طرف دیکھ بھی نہیں رہی۔ گاڑی سٹارٹ کرتے اس نے بات کرنے میں پہل کی تھی۔ بول تو ایسے رہے ہیں کہ کچھ جانتے نہ ہو، حمدہ نے چڑ کے سوچا، البتہ چہرے پر سنجیدہ تاثرات قائم رکھے تھے۔ رامش گاڑی چلاتے گاہے بگاہے اس پہ نگاہ ڈال لیتا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ہائی وے کی جانب گاڑی مڑتے دیکھ کر وہ چونکی تھی۔ شکر ہے تم بولی تو صحیح، ایک سائڈ پہ گاڑی روک کر رامش بولا۔ لیکن آپ کو تو میرا بولنا زہر لگتا تھا نا، حمدہ تلخی سے بولی۔ اوکے، آئی ایم سوری ان تمام باتوں کے لیے جو میں نے جانے انجانے میں تمہیں کہیں، پر اب میں نے دل سے لڑنا چھوڑ دیا ہے۔ آنکھیں بند کیے وہ بولا تھا۔ ایک سوری کہنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا کیا؟ حمدہ خفگی سے بولی۔ تو کیا ڈانس کر کے دکھاؤں؟ رامش چڑ کے بولا تھا۔ نہیں، کچھ نہ کریں، گھر چلیں، وہ منہ بنائے بولی تھی۔ بات سنو حمدہ، میں جانتا ہوں کہ تھوڑی سی غلطی میری بھی ہے، لیکن میں شرمندہ ہوں۔ اب تم زیادہ مجھے گلٹی فیل کروانے کی کوشش مت کرو۔ میں نے کوئی اتنا بڑا میس کریٹ نہیں کیا کہ تم یوں منہ بناؤ، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اور جو کمرے سے نکالا تھا؟ حمدہ دکھی لہجے میں بولی تھی۔ سچ بتاؤں؟ رامش اپنے ہاتھوں کو گھورتے بولا تھا۔ اس دن میں بہت ڈر گیا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ تم مجھ پر آہستہ آہستہ حاوی ہو رہی ہو۔ تم سے بات کیے بغیر، لڑے بغیر مجھے نیند نہیں آتی۔ یہ انکشاف اسی رات مجھ پہ ہوا تھا جب تم نہیں تھی، اور پھر جب میں نے تمہاری سرخ آنکھیں دیکھیں تو میں بہت گلٹی فیل کر رہا تھا۔ جانے انجانے میں ہی صحیح مجھے احساس ہے کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میں معذرت خواہ ہوں، وہ آہستگی سے بولا۔ اور وہ جو شروع میں اتنے غصے والے بنتے تھے، میری تابع رہو گی فلاں، وہ سب کیا تھا؟ حمدہ نے غصے سے پوچھا تھا۔ ہاں وہ تو تمہیں اپنے انڈر رکھنے کی کوشش تھی، لیکن اماں کے لاڈ پیار نے تمہیں شیر بنا دیا، وہ ہنستا ہوا بولا تھا۔ ہو گئے سارے سوال مکمل؟ رامش مسکرا کے بولا۔ حمدہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ گھر چلیں؟ حمدہ نارمل انداز میں بولی تھی۔ اوکے جناب۔ وہ دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تھا۔ ہر ایک تلخی بلا دو تم کہ یہ موسم بدل جائے، ذرا سا مسکرا دو تم کہ یہ موسم بدل جائے، پرانی دل گرفتہ سبھی باتوں کو پرے کر دو، خوشی کا گیت گا دو تم کہ یہ موسم بدل جائے، ذرا سا مسکرا دو تم کہ یہ موسم بدل جائے۔ زمانہ اب بھی مجھ کو بے رخی سے دیکھتا ہے، پر محبت کی دعا دو تم کہ یہ موسم بدل جائے، ذرا سا مسکرا دو تم کہ یہ موسم بدل جائے۔ کہانی میں نیا ایک موڑ لانا بھی ضروری ہے، وہی قصہ سنا دو تم کہ یہ موسم بدل جائے، ذرا سا مسکرا دو تم کہ یہ موسم بدل جائے۔ اس کے روبرو کھڑے ہو کر رامش ہولے سے بولا تھا۔ کچھ دیر قبل وہ گھر واپس پہنچ چکے تھے۔ بلانا اتنا آسان نہیں ہوتا، حمدہ ہولے سے بولی تھی۔ میں بھی تو سب بلا کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں نا، وہ آہستگی سے بولا۔ آپ کے بلانے اور میرے بلانے میں بہت فرق ہے، وہ اسی کے انداز میں بولی تھی۔ خیر میں نے سنا ہے کہ کل آپ کی آپی آ رہی ہیں، حمدہ نے مسکرا کے پوچھا۔ ہاں، اچھا یاد دلایا، وہ بولا تھا۔
کوئی خاص انتظام کرنا ہے تو مجھے بتا دے، میں رشیدہ کو کہہ دیتی ہوں۔ وہ بولی، نہیں، میرا نہیں خیال کہ ضرورت ہے، تمہیں جیسا مناسب لگے کر لینا۔ وہ بیڈ پہ کھلے اپنے لیپ ٹاپ کی جانب بڑھا تھا۔ ہر وقت اس پہ ٹک ٹک کرتے رہتے ہیں، مجھے آج تک سمجھ نہیں آ سکی کہ ایسا کون سا کام آپ کرتے ہیں۔ رامش کی محویت دیکھ کر وہ چڑی تھی۔ تو آ کر دیکھ لو، منع تھوڑی کیا ہے، وہ مصروف انداز میں بولا تھا۔ نہیں، آپ ہی دیکھیں، مجھے امی نے بلایا تھا، وہ باہر کی جانب بڑھتی بولی۔ بھولنے میں اتنا وقت مت لینا کہ ہم بڈھے ہو جائیں۔ رامش کی آواز پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ ابھی ٹھہرو، ابھی کچھ دن لگیں گے وصل کو خواہش بنانے میں، تمہیں اپنا سمجھنے کے لیے دل کو منانے میں، ابھی کچھ دن لگیں گے۔ ابھی ہم اپنی اپنی خوشبوؤں کو دل سے ملنے دیں، انہیں محسوس کرنے دیں، ابھی کچھ دن لگیں گے۔ رشتہ بے نام کو ہم نام کرنے میں، کہانی کو کسی آغاز سے انجام کرنے میں، کہیں اظہار کرنے میں، ہمیں اقرار کرنے میں، ابھی ٹھہرو، ابھی کچھ دن لگیں گے۔ وہ بول کر باہر نکل چکی تھی۔ یہاں شاعری کا مقابلہ نہیں ہو رہا تھا۔ رامش کی آواز اسے باہر سنائی دی تھی۔ ابتدا آپ نے کی تھی، وہ دروازے میں کھڑی ہو کر بولی تھی اور پھر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اسرا حمدہ کے پاس آ کے بیٹھتی ہوئی بولی تھی۔ آج رامش اور حمدہ کا ولیمہ تھا۔ سمرا نے آنے کے بعد پہلا کام یہی کیا تھا کیونکہ وہ اپنے بھائی کی شادی کے لیے بہت ایکسائٹڈ تھی۔ شکریہ جناب، حمدہ نے جھیم کر اسرا کو کہا۔ سی گرین لہنگے میں آج تو اس کی چھب ہی نرالی تھی۔ حمدہ نے مسکرا کر سامنے سمینہ بیگم سے باتیں کرتے رامش کو دیکھا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسرا نے پورے ہال پر ایک نگاہ دوڑاتے کہا۔ ہاں، حمدہ ہولے سے بولی۔ بعض اوقات ہمیں انا چھوڑ کر کچھ فیصلے مصلحت کے تحت لینے پڑتے ہیں۔ پہلے میرا لوٹ جانے کو دل نہیں مان رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ انہیں اور تڑپاؤں، لیکن پھر سوچا کہ نہیں، اب مزید تنہائیاں نہیں ہونی چاہیے رامش کے لیے۔ انہوں نے تو مجھ سے زیادہ وقت دکھ میں گزارا ہے، تو کیا میں انہیں ایک خوشی نہیں دے سکتی؟ سمی کا خیال مجھے ایک مرتبہ ضرور آیا تھا، لیکن پھر چند دن بعد رامش کو کسی سے فون پہ بات کرتے سنا کہ وہ بچنا نہیں چاہیے، تو دل سے سارا بوجھ اتر گیا۔ میری حفاظت کے لیے میرا شوہر موجود ہے، تو مجھے ٹینشن لینے کی کیا ضرورت؟ پھپھو اور سمیر کے متعلق میں نے کچھ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، نہ ہی میں مڑ کے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اب مزید خود کو اداس کرنے کی بجائے اپنی آئندہ زندگی کو خوبصورت بنانے کی کوشش کروں گی، حمدہ نے مسکرا کے سوچا تھا۔ تبھی سامنے سے سمرا آتی دکھائی دی تھی، ساتھ رامش بھی تھا۔ اسرا اس کے پاس سے اٹھ کر جا چکی تھی۔ سمرا مسلسل ان کا فوٹو شوٹ کروانے کی ضد کر رہی تھی، جبکہ رامش نفی میں سر ہلا رہا تھا اور ان کی بحث سن کر اذلان کہکہیں لگا رہا تھا۔ زندگی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے اگر ہم اللہ کی ذات پر پختہ یقین قائم کر لیں کہ وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جب تمام راستے بند ہو جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم نہیں اٹھ پائیں گے تو وہ ہمیں فوراً سنبھال لیتا ہے۔ سو اس پر اعتماد کر کے اپنے آپ کو اس کے حکم کے مطابق چلائیں، آپ بہت خوش رہیں گے۔ ختم شد۔